اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے بہترین بیوی کی خصوصیات. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 14 فروری ہے اور دنیا بھر میں وہ منایا جا رہا ہے جس کی ہم نے مذمت پچھلے ہفتے کر دی تھی. تو ظاہر سی بات ہے وہ موضوع اب دوبارہ نہیں دہرایا جا سکتا. آپ کو الحمدللہ تمام شواہد اور تمام ثبوت کے ساتھ دلائل کے ساتھ بتلا دیا گیا تھا کہ اس فیسٹیول کی کیا حیثیت اور اہمیت اور پس منظر ہے اور اس کو کس طرح جو ہے اپنے سے دور کرنا چاہیے, کس طرح اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن بہرحال کیونکہ 14 فروری ہے اور جس تاریخ میں ہم یہ درس دے رہے ہیں اس تاریخ میں پوری دنیا میں بے حیائی کا ایک عالمگیر دن منایا جا رہا ہے. دیکھا جائے ویلنٹائن ڈے ایک بے حیائی کا عالمگیر دن ہے. تو جہاں اس بے حیائی کو روکنے کے بہت سارے طریقے ریسورسز اور اسٹریٹجیز ہیں, وہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کب کس طرح اور کس انداز سے اس ویلنٹائن ڈے کے دیے گئے حرام میسج کو حلال میں تبدیل کر دیا جائے. یعنی ویلنٹائن ڈے ہمیں عشق و معاشقے کی ناجائز محبتوں کی دعوت دیتا ہے. تو آئیے ہم ایک جائز محبت کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ قرآن سے, حدیث سے اور جسے کہتے ہیں کہ تمام عقلی دلائل سے ثابت شدہ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. سب سے پہلے چند مقدماتی گفتگو ہے بہترین بیوی کی خصوصیات سے پہلے, تاکہ آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور اس موضوع کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. تو چند مقدمات ہیں, پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو کی بہترین بیوی میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور کیا طریقہ کار آپ اپنائیں کہ ایک خاتون بہترین بیوی ثابت ہو سکے. مقدمہ اول, ابھی پچھلے دنوں ایک خبر چھپی تھی اخبار میں کہ لاہور کی عدالتوں میں روزانہ 150 کیسز طلاق کے لائے جا رہے ہیں. تو اگر لاہور جیسے یا کم و بیش 10 شہروں کے سٹیٹسٹکس ہم جمع کر لیں تو تقریباً 1500 کیسز لائے جا رہے ہوں گے کم از کم. اور آپ کو معلوم ہے طلاق کے کیسز جب کورٹس میں آتے ہیں تو وہ سمجھ لیں ٹرمینل اسٹیج ہوتا ہے. یعنی دونوں فریقین اور ان کے رشتہ دار ہار مان چکے ہوتے ہیں اور اب نوبت جسے کہتے ہیں ڈاکیومنٹیشن تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ یعنی طلاق ہونا ہی ہونا ہے. لیکن پھر بھی ہم فرض کر لیتے ہیں 1500 کیسز میں لیٹ سے 250 کیسز اپنے ہولناک انجام کو پہنچتے ہوں گے, یعنی طلاقیں ہوتی ہوں گی. تو ایک دن میں یوں سمجھ لیجیے کہ پاکستان میں 250 طلاقیں, 24 گھنٹے میں 250 یا 240 طلاقیں اگر ہم ایوریج لے لیں تو ہر گھنٹے میں تقریباً 10-12 طلاقیں, یعنی ہر 5 منٹ میں ایک طلاق. اور اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تو آپ اپنے آس پاس گھر میں, خاندان میں, محلے میں گھوم پھر کے دیکھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ طلاق یافتہ لڑکیاں پہلے خال خال نظر آتی تھیں, اب تقریباً ہر گھر میں اور رشتہ داروں میں, گلی کوچوں میں آپ کو 1 کیس یا 2 کیس مل ہی جاتے ہیں. اور اگر آپ اپنی امی ابو سے پوچھیں تو وہ تو یہی بتائیں گے کہ دلہن جو ہے وہ عروسی جوڑا پہن کے جاتی تھی اور کفن پہن کر اپنے گھر سے نکلتی تھی, جس کو مذاق بنا لیا گیا ہے اور لوگ اس پہ یقین بھی نہیں کرتے, لیکن بہرحال ایسا ہوا کرتا تھا. تو طلاق کی شرح اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی رخنا ہے, کوئی خلیج ہے, کوئی شگاف ہے, کچھ ہو چکا ہے ہمارے خاندانی نظام کے ساتھ, کوئی ایسا وائرس پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ طلاقیں یعنی گھر کا ٹوٹنا عام ہو چکا ہے. جب طلاق ہوتی ہے میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک کنوارا شخص یا کنواری لڑکی ایک فری ریڈیکلز کی طرح ہوتی ہے جو ہائیلی چارجڈ ہوتا ہے, خواہشات سے بھرپور ہوتا ہے اور وہ کسی بھی جسے کہتے ہیں ایلیمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آلریڈی انگیج کمپاؤنڈ کے ساتھ جب وہ ریئیکٹ کرے گا تو اس کمپاؤنڈ کو بھی خراب کرے گا اور اپنے آپ کو بھی خراب کرے گا. تو یہی کنوارے افراد
خصوصی طور پہ وہ افراد جو شادی کر چکے ہوتے ہیں دوبارہ کنوارے بن جائیں تو وہ زیادہ مہلک اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کی جن کی ابھی شادیاں ہی نہیں ہوئی. اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں کہ اب تم عمر بھر اپنے والدین کے سر پر پڑی رہو گی, اور مرد کسی طرح جسے کہتے ہیں جان بچا کے نکل ہی جاتا ہے, لیکن عورت کو سب سے زیادہ اس چیز کا نقصان ہوتا ہے. اور بہرحال ابھی جو ہے وہ ایک الگ سائڈ افیکٹ ہے جو دونوں افراد اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی حیثیت میں استطاعت کے مطابق پھیلا رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم بات اس حوالے سے دیکھ لیجئے کہ خاندان کی ہمارے ہاں بلکہ ہمارے یہاں ہر معاشرے میں ایک اپنی اہمیت ہے. دیکھیں اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی مکان کیسا ہے تو آپ کہیں گے بھئی اس کی ایک اینٹ دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا مکان کیسا ہے. چاول کی بوری میں چاول کیسے ہیں آپ کہیں گے بھئی ایک دانہ دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا سارے چاول کیسے ہیں. اگر باڈی دیکھنی ہے تو باڈی کا ایک سیل خلیہ دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ پوری باڈی ہیلدی ہے یا ڈیزیزڈ ہے. کسی مادے کو دیکھنا ہے تو ہم کہیں گے اس کو ایٹم کو دیکھ لو تمہیں تمام مادے کا پتہ چل جائے گا. یعنی فرض کر لیں کسی مادے کا ایٹم سونے کا ہے تو پورا مادہ سونے کا ہوگا, اگر کسی مادے کا ایٹم جو ہے وہ لوہے کا ہے تو پورا مادہ لوہے کا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا, ایک سیل, ایک ایٹم, ایک اینٹ, ایک خاندان اگر اچھا ہے تو پورا معاشرہ اچھا ہے. پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی فکر نہ کیجیے, ابھی آپ صرف خاندان پہ فوکس کیجیے, سیلولر لیول پہ جسے کہتے ہیں نا, ایک اینٹ کے لیول پہ, ایٹم کے لیول پہ. اگر آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا, یعنی فرض کر لیجیے آپ کا تعلق جس خاندان سے بھی ہے اس خاندان کو آپ نے ٹھیک کر لیا تو بس انشاءاللہ اللہ خیر صلی اللہ, تمام لوگ اپنے اپنے خاندان کو اگر ٹھیک کر لیتے ہیں تو پورا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ہے وہ خاندان کی اہمیت, کیونکہ خاندان سے معاشرہ تک تشکیل پاتا ہے. خاندان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے مغربی معاشرے میں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں جسے کہتے ہیں کہ سنگلز کی تعداد نیو یارک سٹی میں ڈبل سے زیادہ, یعنی کپلڈ یا میرڈ لوگوں سے زیادہ ہے. مطلب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی مسلم ممالک میں, مشرقی معاشرے میں طلاق کی شرح زیادہ ہے لیکن مغربی ممالک میں طلاق کی شرح کیوں کم ہے, تو ہم کہیں گے بھئی بالکل کم ہے کیونکہ وہاں شادیاں ہی نہیں ہوتی, لوگ شادی کے بغیر رہ رہے ہیں. ابھی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ ایک امریکن اداکار اور اداکارہ نے شادی کی تو ان کے 4 بچوں نے ان کی شادی میں شرکت کی. یعنی وہاں یہ حال ہو گیا کہ بچے بڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں میں تعلق کیا ہے, تو بتانا پڑتا بھائی کیا تعلق ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ امی ابو آپ جو ہے وہ شادی کر لیں, 14 فروری آ رہی ہے کم از کم اسی دن کر لیں. ابھی ایک انڈین اداکارہ کی شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک فلیٹ میں ایک ساتھ کئی سال سے رہ رہے تھے اور اب جا کے انہوں نے شادی کی ہے. تو ہمارے پڑوسی ملک تک یہ وائرس پہنچ گیا ہے, لیٹ سے کب تک پاکستان میں پہنچے, اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی, استغفر اللہ نعوذ باللہ, یہ وائرس ہم تک پہنچے کیوں کہ ہم امریکہ اور یورپ کو اپنا مرجع تقلید مان چکے اور فل عالم ہمارے لیے انڈیا ہے. اور رہ گئے لوکل علماء, تو مارننگ شو کے جو اینکر پرسنز ہیں وہ ہمارے لوکل علماء بن گئے. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ایک معاشرے کی جو عمومی صورتحال ہے ہمارے معاشرے میں کہ ٹی وی, میڈیا, امریکن کلچر اور انڈین کلچر, یہ ہم نے اتنا زیادہ اوڑ بچھوڑ لیا ہے کہ ہمیں اگر نصیحتیں مشورے چاہیے ہوں تو ہم انہی معاشروں کی آئیڈیالوجیز کی طرف جاتے ہیں. اسلام میں خاندان کے نظام کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کا اندازہ چند روایات سے آپ لگا سکتے ہیں. اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کے نزدیک شادی سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں, بہت سارے اعمال افعال ہیں جن کو خدا تعالیٰ ریکمینڈ کر سکتا تھا بھائی یہ چیز اچھی ہے. مثلا عبادات اچھی ہیں, معاملات اچھی ہیں, مثلا معاملات میں تجارت اچھی ہے, تعلیم اچھی ہے, لیکن بہترین چیز جو ہے شادی ہے. کیونکہ آپ جو بھی کام کریں گے کسی حیثیت میں کریں گے, یا تو آپ ماں ہوں گے, یا تو آپ باپ ہوں گے, یا تو آپ اولاد میں سے ہوں گے, یا تو آپ بہن یا بھائی ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. مطلب آپ کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ رشتہ ہوگا اپنے آس پاس کے لوگوں سے, اور وہ رشتہ ظاہر سی بات ہے خاندان کی صورت میں ایک مکمل باؤنڈری وال رکھتا ہے. اگر فرض کر لیں کہ آپ بغیر شوہر یا جسے کہتے ہیں کہ بغیر والدین کے رہ رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ ایسی ایک چار دیواری میں رہ رہے ہیں جس کی ایک طرف کی دیوار ٹوٹ گئی ہے. آپ ایک ایسے مکان میں رہ رہے ہیں جس کا دروازہ نہیں ہے مثلا. تو اسی طرح اگر آدمی ایک خاندان سے باہر ہے تو اس کی حیثیت بالکل جسے کہتے ہیں کہ کٹی پتنگ یا درخت سے جھڑے ہوئے پتے سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ حدیث ہم پہلے بھی آپ سنا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ باقاعدہ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. جسے کہتے ہیں کہ جن کے پاس میرج کا کارڈ ہوتا ہے کہ ہم شادی شدہ ہیں, سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, ان کو ایک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. کیا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کہ شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ انسان کی 70 رکعت نمازوں سے زیادہ افضل ہے.
2 رکعت پڑھنے سے 70 رکعت کا ثواب مل گیا آپ کو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی عبادت میں وزن پیدا ہو گیا، آپ کی عبادت میں خشوع پیدا ہو گیا، آپ کی عبادت میں وہ کوالٹیز پیدا ہو گئی جو کہ ایک کنوارے کی نماز میں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ایک کنوارا جو ہوتا ہے اس کی سوچیں منتشر ہوتی ہیں، ایک شادی شدہ شخص کی سوچیں جو ہیں وہ مرکوز ہوتی ہیں، متحد ہوتی ہیں، ایک مقصد حیات ہے جو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تیسرا مقدمہ اس موضوع کے حوالے سے، شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد وہی ہے جو ویلنٹائن ڈے میں رومانس کی صورت میں، عشق و معاشرے کی صورت میں، ڈراموں اور فلموں میں جو عشقیہ مناظر ہیں اس صورت میں جو دکھایا جاتا ہے، کیونکہ ہر فلم کا انجام جو شادی پہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، آج کل تو خیر انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے کہ ہم 2-4 سین کیوں ضائع کریں شادی کا منظر دکھانے میں، بس ہیرو ہیروئن جو ہے وہ مل گئے، بلکہ مل گیا کہ ان کو پہلے ہی سین میں ملوا دو، پھر آگے کی بات شروع کرو، اصل فلم تو وہاں سے شروع ہوگی۔ تو شادی کا مقصد کیا؟ وہی ہے جو فلموں ڈراموں میں ہیرو ہیروئن کے ملاپ کے حوالے سے دکھایا جاتا ہے، یا جسے کہتے ہیں کوئی اور بھی مقصد ہے۔ دیکھیں 3 اہم مقاصد ہمیں ملتے ہیں اسلامی حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بے مقصد زندگی سے نجات مل جاتی ہے، شکر بے مہار۔ آپ دیکھ لیں کمارے لوگوں کو، اسپیشلی مردوں کی میں بات کروں گا، اگر وہ شادی کی ایج کے ہوں اور شادی نہ کرے کسی وجہ سے، خود یا کوئی حالات ایسے ہوں، مطلب ان کی عمر 25, 30, 35 سال ہو جائے، ویسے ہمارے یہاں تو یہ عمر ایک نارمل سی لگتی ہے، 30-35 سال میں لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں شادی کرے نہ کرے۔ بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا ان کا رنگ ڈھنگ، گفتار اور چال ڈھال بالکل الگ سی ہوتی ہے، ان کے کپڑے، ان کا کمرہ، ان کی روٹین، ان کا لائف اسٹائل، کھانا پینا، پسند ناپسند، ہر چیز جسے کہہ لیں کہ ایک لاوالی پن ہوتا ہے زندگی میں۔ اور اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا عورتوں کے منہ سے، ارے اس کی شادی کر دو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ دوسرے دن جو ہے نا بالکل سیدھا انسانوں کی طرح رہے گا۔ اس طرح لڑکیاں جو منہ پھٹ ہوتی ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتی، امی کو جواب دے دیتی ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، اس کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی کر دو سب دماغ ٹھکانے آ جائے گا، یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے یہ سب اس کی باتیں جو ہے نا وہ سب اس کو چپ لگ جائے گی۔ تو شادی کیا ہے؟ ایک علاج ہے، ایک انسٹیٹیوٹ یا کہہ لیجیے میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ہاسپٹل ہے، ایک دوا ہے کہ جس سے بہت سارے نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگوں کو سکون آ جاتا ہے، اور اس کی ابھی ہم ریزننگ بھی دیں گے۔ نمبر 2، جسمانی خواہشات کی تسکین، جو ایک فطری عمل ہے، جس طرح کہ انسان کو بھوک لگتی ہے اس طرح اس کے جسمانی تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ جس کی تکمیل کے لیے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے جس کے بعد انسان کو بے راہ روی سے نجات مل جاتی ہے۔ شادی کی صورت میں اس کو ایک لیگل، ایک لیجٹمیٹ، ایک شرعی جواز مل جاتا ہے اپنی جسمانی تسکین کو حاصل کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے شادی کی صورت میں، نکاح کی صورت میں رکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اتنی ہی زیادہ سختیاں ہیں، اتنی زیادہ دوری ہے اس حوالے سے۔ تیسری چیز جو کہ ایک بڑے پیمانے پہ، ایک عالمی پیمانے پہ، ایک سوشل لیول پہ ہم دیکھ سکتے ہیں شادی سے فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں نسل انسانی کی بقا ہے، اگر انسان شادی نہ کرے تو اس کو اپنی نسل کی بھی فکر نہیں ہوگی، اور شادی کرنے میں سب سے پہلا جو انسان کے پاس ہدف ذہن میں آتا ہے وہ نسل انسانی کی بقا ہے، کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یا جب میں نہیں رہوں گا، میرا نام و نشان نہیں رہے گا، تو میری فیملی، میرے حسب نسب کو چلانے والا کون ہوگا۔ اور شادی کر کے، بچے پیدا کر کے ہم رسول اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میری سنت کی پیروی کرے، اسے چاہیے کہ شادی کر لے، شادی کے وسیلے سے اولاد پیدا کرے تاکہ قیامت میں میری امت کی تعداد دوسری امتوں سے زیادہ ہو۔ ایک آٹومیٹک فینومینا ہے، اسلام کا کوئی ایسا عمل حکم نہیں، ہم پہلے بات کر چکے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ جس کا کوئی نہ کوئی انفرادی اجتماعی فائدہ نہ ہو۔ ہم ابھی آخرت کے فائدے کی بات نہیں کر رہے، ابھی الان یعنی ناؤ، مباشر لائف فائدہ بھی ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ ابھی اور اسی وقت جو فائدہ ملے گا، ایک تو آپ کو انفرادی فائدہ مل گیا، اپنی جسمانی تسکین، آپ کو ایک اور فائدہ مل گیا کہ آپ کا روٹین جو ہے ایک ٹارگٹ کے تحت آپ کی زندگی گزرے گی، اور تیسرا فائدہ آپ نے رسول اللہ کو خوش کر دیا شادی کر کے، اولاد پیدا کر کے۔ چوتھی بات، چوتھا مقدمہ اس حوالے سے، ٹھیک ہے شادی 2 شخصیات کے درمیان بندھن کا نام ہے، مطلب مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، لیکن بیوی کو اس شادی میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، ایک سپیریئر اسٹیٹس حاصل ہے جو مرد کو حاصل نہیں۔ جب ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں آیت نمبر 21 میں اس کا الگ سے تذکرہ کیا ہے بیوی کا،
اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو نشانیوں کے لیے، جیسا کہ قرآن میں دیگر جگہوں پر نشانیوں کے حوالے سے بہت سی چیزوں کا نام لیا، چاند ہیں، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ہیں، لیکن اس نے ایک خاص عہدہ رکھنے والی مخلوق، ایک خاص اسٹیٹس رکھنے والی عورت کا انتخاب کیا، نہ بیوی کہا جسے کہتے ہیں، نہ ماں کہا، نہ بہن کہا، نہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی اور رشتہ دار، فقط بیوی کہا کہ جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو۔ اور حقیقت ہے، یہ یاد رکھ لیجیے، شادی کی اور ایک علت اگر آپ منطقی اور فلسفی حوالے سے دیکھیں، شادی کی ایک علت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی تکمیل جاتا ہے، جو خامیاں جو کمیاں مرد میں ہیں وہ عورت کو حاصل کر کے اس کمی کو پوری کرتا ہے، اسی طرح جو خامیاں یا کمیاں عورت میں ہیں وہ مرد کو حاصل کر پوری کرتی ہیں، چاہے یہ خامیاں، ان خامیوں اور کمیوں کا تعلق، ڈیفیشنسیز کا تعلق، خامیوں کا تعلق چاہے اس کے جسمانی کمپوننٹ سے ہو، چاہے اس کے ذہنی کمپوننٹ سے ہو، چاہے روحانی طور پر، یعنی ہر مرد اپنی جگہ پر جسمانی، روحانی، ذہنی طور پہ ادھورا ہے، اسی طرح ہر عورت اپنی جگہ پر جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پہ ادھوری ہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ اور ذہنی طور پہ یہ اپنے آپ کو مکمل کر لیتے ہیں، اور یہ ہر مخلوق کی فطرت ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے ادھوری پیدا کی ہے، سوائے خود اپنے آپ کے وہ مکمل ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیدا کرے یا کوئی شخصیت، کوئی چیز اس کے سامنے ہو تو وہ مکمل ہوگا، نعوذ باللہ، نہیں، خالق مکمل ہے، مخلوقات ادھوری ہیں، نامکمل ہے، اور مخلوقات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو کسی اور مخلوق کی تابع نہ ہو، کسی اور مخلوق پر انحصار نہ کرتی ہو، چاہے وہ بقا کی صورت میں انحصار ہو، چاہے وہ ارتقاء کی صورت میں ہو، چاہے وہ سکون حاصل کرنے کی صورت میں ہو، جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ عجیب حدیث، ایسا مرد جو بیوی نہیں رکھتا مسکین اور بیچارہ ہے، خواہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے فخر سے دیکھیں، مرد حضرات کہتے ہیں ارے میاں شادی کر لیں گے، پہلے کچھ کما تو لیں، اور لڑکیوں کی کچھ کمی تھوڑی ہے، آپ کے پاس لمبی سی گاڑی ہو، بڑا سا گھر ہو، آپ دیکھیں رشتوں کی قطار لگ جائے گی، اور جب جو وہی صاحب جو ہے بڑی توند اور گنجا سر لے کر رشتے کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کھری کھری سننے کو ملتی ہے، اور جب آدمی کی عمر گزر جاتی ہے تو وہ بیچارہ تمام تر دولت، اسٹیٹس ہونے کے باوجود اپنی پسند کی شادی نہیں کر پاتا، اور یہ کہا بھی جاتا ہے اس قسم کے مردوں کو کہ اب تمہیں اپنی پسند کی لڑکی ملنے سے تو رہی، جو تمہیں ملے گی اس پہ تمہیں اکتفا کرنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اپنی وہ عمر گنوا دی۔ اور اگر کسی کو یہ گھمنڈ ہے خدا نخواستہ کہ میں دولت کے بلبوتے پہ بہتر سے بہترین لڑکی حاصل کر لوں گا تو اس کی بھول ہے، اگر فرض کر لیں ایسا ہوتا ہے بہرحال کہ معاشرے میں اس کو وہ لڑکی مل جاتی ہے عموماً جو ڈیزرو نہیں کرتا، یعنی اگر آپ اس کی دولت کو نکال لیں، اب آپ اس سے کہیں گے جاؤ اب تم رشتہ تلاش کرو، شاید اس کو وہ بہتر لڑکی نہ ملے، لیکن پہلے پیسوں کے بلبوتے پہ پھر بھی مل جاتی ہے۔ لیکن یقین کیجئے اگر اس کو ایسی لڑکی مل بھی گئی تو وہ لڑکی کبھی دل سے اس سے محبت نہیں کرے گی، اور بعض اوقات تو بڑے عجیب جملے سننے کو ملتے ہیں جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں یہی بڈھا کھوسٹ ملا تھا، تو وہ کہتی ہے ارے چند دن رہ گئے پھر سے نجات مل جائے گی، پھر میں اپنی پسند کی لڑکے سے شادی کروں گی، تم فکر نہ کرو چند دنوں کی بات ہے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہر چیز کی ایک عمر، ایک وقت ہوتا ہے، اگر وہ عمر، وہ وقت نکل جاتی ہے تو پھر اس چیز، اس کام کو کرنے میں مزہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب چنے ہوتے ہیں تو دانت نہیں ہوتے، اور جب دانت ہوتے ہیں تو چنے نہیں ہوتے۔ تو ایک اور حدیث میں امام جو ہے وہ اپنے صحابی سے فرماتے ہیں کہ میں صحابی سے پوچھا کیا تم شادی شدہ؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ امام نے کیا فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ ایک رات بھی بغیر بیوی کے رہوں، چاہے اس کے بدلے میں ساری دنیا کی دولت کا مالک ہی کیوں نہ بن جاؤں۔ کون فرما رہا ہے؟ امام فرما رہے، معصوم فرما رہے، مطلب جو ہر طریقے سے مکمل ہے۔ امام کو مکمل ہونے کی کیا ضرورت؟ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر، ہمارے مولا ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک رات بھی بیوی کے بغیر ہوں۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ ایک معصوم بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں جہاں رہوں وہاں پہ بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ تو
اتنی زیادہ اہمیت ہے ایک بیوی کی، اگر وہ بہترین بیوی ہو، اگر وہ عورت ہو کہ جو کہ اسلام نے ریکمنڈ کی ہو۔ علم کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو علم دین دے دیتا ہے۔ ٹھیک، اب آپ یہ حدیث سنیے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے دنیا اور آخرت کی خوبی کا ارادہ کر لے تو اس کو 4 چیزیں دیتا ہے۔ مطیع قلب یعنی اطاعت کرنے والا دل، لسان الذکر ذکر کرنے والی زبان، بدن صابر مشکلات پر صبر کرنے والا جسم، اور زوجہ مومنہ جس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ بتائیں کتنی بڑی اللہ کی 4 بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بیوی کہ جس کو دیکھ کے اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کس نیکی کا، کس خوبی کا، کس خیر کا، کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ ایسا دل جو خدا کی اطاعت میں ہر وقت مشغول ہو، ایسی ذکر، ایسی زبان جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، ایسا جسم جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش پر صبر کرے، اور ایسی زوجہ۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو 3 اوپر کی خصوصیات ہیں، مطیع قلب، لسان الذکر اور بدن صابر، یہ دیکھا جائے زوجہ مومنہ ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ اگر انسان کو ایک ایسی عورت، ایسی بیوی مل جائے کہ جس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہو، تو یقین کیجئے اس کو اپنے اوپر آنے والی مشکلات پر صبر بھی آ جائے گا، اور وہ اس زوجہ کی وجہ سے شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا کہ تم نے اتنی اچھی بیوی دی، اور وہ پھر کبھی کسی گمراہی کا، بے روی کا شکار نہیں ہوگا۔ تو دیکھا جائے کہ جو زوجہ مومنہ اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، وہ ان 3 بقیہ نعمتوں کا بھی سبب بنتی ہے۔ کسی نے آگے رسول اللہ سے پوچھا کہ رسول، لوگ جو ہے جہاد پر جاتے ہیں، مرد حضرات شہید ہوتے ہیں، ورنہ شہید نہ ہو تو غازی ہوتے ہیں، ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے، عورت کے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ خوش ہو گئے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی عورت اس طرح کا سوال کر لے تو کہیں گے بڑی بے شرم اور بےہودہ عورت ہے، اس قسم کے سوالات جو ہے وہ علماء سے کر رہی ہے یا لوگوں سے کر رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے تعریف کی سب سے پہلے، کتنا خوبصورت سوال کیا ہے۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم گھر میں بیٹھ کے اپنے شوہر کی شوہرداری کرو، یعنی خدمت کرو، تو یہ جہاد کے برابر ہے۔ اور امام علی بھی یہی فرماتے ہیں، عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ بحیثیت ایک بیوی کے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے، اس میں کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے بیوی کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے میدان جنگ میں کیمپ لگے ہوتے ہیں، کیمپ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس میں چوکیدار بھی ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کھانا پکانے والے بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں جو وہ کپڑے دھونے والے بھی شامل، یہ تمام کاروان ایک ساتھ چلتا ہے۔ تو بس یہی سمجھ لیجیے جو لوگ براہ راست جنگ میں، میدان جنگ میں تلوار لے کے نہیں جاتے ہیں، وہ فوجیوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے اپنی شوہر کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ جس عورت کو اس حالت میں موت آ جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، اسے بہشت نصیب ہوگی۔ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حدیث کچھ یوں ہوتی، جس عورت کو اس حالت میں موت آ جائے کہ اس کا خدا اس سے راضی اور خوش ہو، اسے بہشت نصیب ہوگی۔ اصل گارنٹی، اصل ضمانت تو یہ ہے کہ خدا کو خوش ہونا چاہیے۔ بھئی ہم تو ہر عبادت میں جو دعا، جو نیت باندھتے ہیں، جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ قربتاً الی اللہ، کہ ہم اللہ کی، جسے کہتے ہیں کہ قربت کے لیے، اس کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم شوہر کی رضا کے لیے کام کرو، اگر شوہر راضی تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا خدا بھی راضی ہے۔ اللہ کی رضا کا راستہ گویا شوہر کی رضا سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ اور یہی نہیں، علماء عالم اور مسلمان رہنما نہیں بلکہ خود غیر مسلم بھی اس بات کے، جسے کہتے ہیں، گواہ ہیں کہ واقعی اگر کسی قوم کی ترقی دیکھنی ہو تو اس کی عورت کو دیکھو، اگر کسی قوم کی ترقی اور تمدن کا اندازہ لگانا ہو تو اس قوم کی خواتین کو دیکھو۔ اگر خواتین مستعد، چست، چالاک، حیادار، پاک و پاکیزہ، معاون ہوں گی تو یقین کرو کہ وہ قوم بھی جو ہے وہ ضرور ترقی کرے گی۔ اور اگر عورتوں میں خامیاں ہوں گی، کیونکہ عورت جو ہے وہ بیٹر ہاف ہے، نصف ایمان ہے، معاشرے کا آدھا حصہ ہے، اگر آدھا حصہ، آدھا بدن مفلوج ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں، تو اسی طرح آدھا حصہ اگر معاشرے کا مفلوج ہو جائے تو وہ معاشرہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک اور مفکر بالزاک کہتا ہے کہ نیک و پاک دامن عورت کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ ماں کے لیے تو آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے، لیکن عورت کے بغیر بھی گھر قبرستان ہے۔ ایک ایسے گھر میں چلی جائیے جس میں عورتیں نہ ہوں، یعنی
ماں بھی نہ ہو، بیوی بھی نہ ہو، بہن بھی نہ ہو، مرد حضرات رہتے ہیں. آپ دیکھیں اس گھر میں ایک پھٹکار سی برس رہی ہوتی ہے، ایک منحوسیت ہوتی ہے، ایک غلاظت ہوتی ہے، پاک و پاکیزگی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، ایک عجیب جسے کہتے ہیں کہ انداز ہوتا ہے. جتنے بھی جن کے عرف عام میں چھڑے کہتے ہیں کہ ان کے گھروں کو دیکھ لیجئے یا ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کو اسی طرح کی بے ترتیب جسے کہتے ہیں بے رحمی گمراہی نظر آئے گی. اگر وہ نیک پاک و پاکیزہ بھی ہے تو بھی اس کی زندگی میں وہ تقدس نظر نہیں آئے گا جو ایک شادی شدہ مرد کی زندگی میں نظر آتا ہے. اب آئیے ہم چلتے ہیں بہترین بیوی بننے کے طریقوں کی طرف، یعنی بہترین بیوی کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو ایک عورت کس طرح اپنا کر بہترین بیوی اپنے آپ کو ثابت کر سکتی ہے. ویسے تو لا تعداد اور لامحدود سلسلے اور طریقے ہیں، لیکن وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے، آپ کے کریکولم کو دیکھتے ہوئے 20 طریقے ہم نے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں کہ ان پہ انشاءاللہ عمل کر کے ایک خاتون بہترین بیوی بن سکتی ہے. نمبر 1، اظہار محبت کیجیے. وہ جملہ جو اس وقت گلی کوچوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں اور ویلنٹائن ڈے اور دوسرے ڈیز کی نحوست کی صورت میں ہمارے کانوں تک پہنچائے گئے آئی لو یو والا، یہ جملہ آپ اپنے شوہر سے بولیے. اچھا، یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی لی ہے اس کو کرتے ہوئے شرم آتی ہے آپ کو، اس کو کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ چیز بولنی بھی چاہیے کہ نہیں بولنی چاہیے، گفٹ دینا چاہیے برتھ ڈے پہ کہ نہیں دینا چاہیے، اور جسے کہتے ہیں اظہار محبت کروں کہ نہیں کروں. مطلب ہمیں بڑی جلدی یقین آ جاتا ہے کہ فلاں محبوب نے اپنی معشوق کے لیے غزل لکھی، لیکن آج تک آخر یہ تو نہیں کہنا چاہیے، کچھ بیوقوف تو موجود ہے اس دنیا میں. آپ نے سنا ہوگا کہ شوہر نے بیوی کے لیے کوئی غزل لکھی ہو، نہیں لکھی ہوگی، لیکن ہوتے بہرحال بیوقوف کچھ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ ڈھونڈیں. ہونا چاہیے، لیکن جو چیز جسے کہتے ہیں جائز ہے اس سے آپ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، اور جو چیز ناجائز ہے، اور اگر شوہر یہ کہہ بھی دے کہ تم اچھی لگ رہی ہو، فرض کر لیں وہ تھوڑا سا ایجڈ ہو گیا ہے، تو فوراً کیا جملہ سننے کو ملتا ہے، پتہ نہیں آپ کب بڑے ہوں گے. بال سفید ہو گئے، جوانی ابھی تک، لچھن جوانی کے ابھی تک آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس عمر میں تو خیر باقی آپ لوگ سبھی ہنس رہے ہیں، آپ کی ہنسی بتا رہی ہے، اس عمر میں شاید نہیں کہہ رہے، اس عمر میں نہیں کہنا چاہیے. لیکن عورت یا مرد کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے لیے ابھی تک جوانی ہے. ان کی عمر کا ریشو پروپورشن جو چل رہا ہے، ان کا جو پوائنٹ آف اوریجن تھا، کمپینین شپ کا جو ابتدا تھی وہ شادی تھی. وہ ان کا جسے کہتے ہیں مصداق یا ہدف وہ شادی تھی ابتدا. تو وہ اسی ہدف کو لے کے آگے چلیں گے. اگر وہ 50ویں برتھ ڈے بھی منا رہا ہے کوئی شخص، یا 50ویں سالگرہ فرض کر لیں خود شادی کی منائی جا رہی ہے، تو وہ اسی طرح جوش و خروش سے منانی چاہیے جس طرح لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں. ہم وہی کہتے ہیں کہ نیو ایئر اور کرسمس ہم جتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اگر ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ منائیں تو یقین کریں ہمارے معاشرے میں کس طرح کا انقلاب آ جائے. ہم عموماً کہتے ہیں کہ بھئی عید تو بچوں کی ہوتی ہے، اچھے کپڑے ارے یہ تو بچے پہنتے ہیں. ارے بھئی آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے عید رکھی آپ کے لیے. اسی طرح ایک جائز محبت کا اظہار ہے کہ جو ہونا چاہیے اور لوگ نہیں کرتے. اچھا، اس کا اظہار جب اللہ کرتے ہوئے نہیں شرما رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کی یہ محبت اور رحمت تمہارے درمیان، اس میں غور کرو، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، تو آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. اللہ نے جو ایک چیز پیدا کی ہے تو غالباً غلط پیدا نہیں کی ہوگی، حلال پیدا کی ہوگی، جائز پیدا کی ہوگی، اس میں ثواب ہوگا. ایک چیز ہونا اور ایک چیز کا اظہار کرنا، لیکن دو مختلف چیزیں ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی مجھے ان سے محبت ہے، دیٹس اٹ، اب اظہار کرنے کی کیا چیز ہے، ضرورت. بالکل ایسی بات ہے کہ اگر شوہر آپ سے پوچھے کنگھی کہاں رکھی ہے، آپ نہیں بتا رہے، پھر رات میں کہیں ہاں کنگھی جو ہے وہ ڈرا میں رکھی تھی، بتایا کیوں نہیں، کہیں گے بس میرے پاس تھی موجود، بتانے کی کیا ضرورت. ارے بھائی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک آپ منہ سے نہیں اگلیں گے وہ بات نہیں آئے گی. آپ خود اندازہ لائیے، رسول اللہ خود فرما رہے تم میں سے بہترین عورتیں وہ ہیں جو عشق و محبت کے جذبات سے مملو ہوں، یعنی سرشار ہوں، بھری ہوئی ہوں. جسے کہتے ہیں کہ یہ عورت بڑی رومانٹک ہے. بھئی یہ جملہ جو ہے وہ بیوی کے لیے بولنا چاہیے کہ بیوی بڑی رومانٹک ہے، بڑی جسے کہتے ہیں کہ محبت کرنے والی ہے. شادی کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام جذبات کو جو ہے صندوق میں بند کر دیں، بس ٹھیک ہے اب شادی ہو گئی، اب مزید جسے کہتے ہیں کہ یہ اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے، برتھ ڈیز منانا، اینیورسریز منانا جسے کہتے ہیں، یا مخصوص ایام میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو گفٹ دینا، یہ اس کی کیا ضرورت ہے. ایک اور جگہ امام کا قول ہے کہ بعض عورتیں اپنے شوہر کے لیے بہترین نعمت ہیں، یعنی ایسی عورتیں جو اپنے شوہر سے محبت اور عشق کا اظہار کریں. کیا آپ امام کے قول کو جھٹلائیں گے؟ امام خود کہہ رہے ہیں کہ بہترین عورتوں میں سے بہترین عورتیں کون ہیں؟
عورتوں میں سے بہترین عورتیں جو عشق کا اظہار کریں. یہ نہیں کہہ رہے امام کہ جو عشق کریں, جو محبت کریں, جی نہیں, امام کہہ رہے ہیں جو عشق کا اظہار کریں. اظہار کرنے کے بہت سارے طریقے, وہ طریقے تمام جسے کہتے ہیں کہ لچے لفنگے لوگوں نے لے لیے ہیں, شادی شدہ افراد کے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھا. دیکھا جائے تو شادی شدہ افراد نے خود ہی ان چیزوں کو نہیں اچیو کیا. لو لیٹرز ایک زمانے میں لکھا جاتے تھے شادی سے پہلے, وہ لو لیٹرز اب ایک شوہر یا ایک بیوی اپنے مرد کے لیے کیوں نہیں لکھ سکتی؟ لو ایس ایم ایس کتنے ویلنٹائن ڈے پہ چل رہے ہوں گے, آپ نے بھی پڑھے سنے ہوں گے. یہ ایس ایم ایس کیوں نہیں بیوی اور میاں ایک دوسرے کو دیتے؟ لو ای میلز ہیں, لو کالز ہیں, مس کال آپ کیوں نہیں دیتی اپنے شوہر کو؟ آپ کے شوہر کو کوئی اور تنگ کر سکتا ہے, آپ کیوں نہیں تنگ کر سکتی؟ آپ کہتے ہیں میں جی چاہ رہا تھا آپ کو تنگ کرنے کا, ذرا دیکھوں تو آپ کہاں پر ہیں, کتنا رسپانس دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا وہ بھی زیر لب مسکرائیں گے اپنے آفس میں بیٹھ کے, اب آپ کو پتا تو نہیں چلے گا کہ وہ مسکرا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. یا آپ فون کال کرتی ہیں جو کہ بھائی دیر ہو گئی, جیسے کہتے ہیں آپ کیوں نہیں آ رہے, آپ فوراً جو ہے وہ کہتے تھے کیا ہوگا نمائش پہ دھرنا چل رہا ہے, کہ نہیں نمائش پہ دھرنا نہیں چل رہا, بس میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ جلدی آ جائیں. اچھا میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم نے اس لیے فون کیا کہ تم جو ہے ہمیشہ اسی وجہ سے فون کرتی ہو کہ حالات خراب ہیں جلدی آ جائیں. کبھی تم نے اس لیے تو نہیں فون کیا کہ میں نے آپ کے لیے اچھی سی چائے بنائی ہے, اپنے ہاتھ سے پکوڑے بنائے, آپ جلدی سے گھر آ جائیں, یا ویسے جی چاہ رہا آپ کو جلدی دیکھ, آپ کی یاد آ رہی ہے. تو اصل میں یہ جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے سارا رومانس, عشق و معاشرہ, ویلنٹائن ڈے اور یہ ڈراموں فلموں تک محدود کر دیا ہے, اور میاں بیوی کے درمیان تمام چیزیں جسے عشقی اشعار, خدا را عشقی اشعار یاد کریں, اور نہیں ہے تو ہم 2-4 لوگوں کے نام بتا دیتے ہیں. چلیں ایک پروین شاکر ایک شاعر ہے, اس کو پڑھیں, اس کے اشعار یاد کریں. اس نے یہ اشعار اپنے محبوب کے لیے ناجائز طور پہ لکھے, آپ اپنے شوہر کے لیے جسے کہتے ہیں کہ لکھ لیں کہ میں اپنے شوہر کے لیے یہ لکھوں گی, اور تھوڑی سی کوشش کریں تو 2-4 لنگڑے لوڑے شعر بھی کہہ ڈالیں. کوئی جسے کہتے ہیں کہ برائی نہیں ہے, کوشش کریں تو انشاءاللہ 2-4 جسے کہتے ہیں کہ 2-4 مہینوں میں ہمت کر کے آپ اچھی شاعر بن جائیں گے. اور شوہر بھی انشاءاللہ ہمت پکڑے, ان کو بولے کہ آپ کم از کم پرانے شاعروں کے شعر ان کے نام ہٹا کے آپ اپنے نام لگا کر کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے لکھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو لائن اظہار بھی ہو سکتا ہے, اشعار بھی ہو سکتے ہیں, اور یقین کیجیے بہت ضروری ہے. اس کا تذکرہ ہم شوہر کے حوالے سے ہم کریں گے کہ جب شوہر بیوی کو کہتا ہے آئی لو یو, یہ میں انگلش میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا زوردار بنانے کے لیے تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو, ورنہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو یہ جملہ بیوی کبھی نہیں بھولتی. بتایا, حالانکہ ہر بیوی کو معلوم ہے محبت کرتے ہیں, بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو اسی طرح اگر بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے محبت کا تو عورت مرد بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. دیکھیں بیوی تو فقط جسے کہتے ہیں کہ اس سے راضی نہیں ہوتی, آپ اس کو کہہ دیں گے آئی لو یو, کہیں گے اگر اچھا محبت ہے تو اس کا ذرا ثبوت دیجیے. کیا ثبوت دوں؟ چلیے شاپنگ پہ لے کے چلیں, سیل لگی ہے طارق روڈ میں روبی سینٹر پہ, آپ مجھے فلاں ڈریس دلا دیے. اچھا چلے اس کے واپسی پہ جو ہے وہ امی کیا مجھے چھوڑ دیے گا. ارے میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں, تم کہہ رہے کہ میں اپنی امی کیا جا رہی ہوں, عجیب پاگل بنا. تو بیچارے شوہر کو تو خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے, جسے کہتے ہیں خرچہ ساڈا نخرے لوگاں دے, تو خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے, پھر اس کو باور کروانا پڑتا ہے بھائی میں تم سے محبت. لیکن بیوی کو دیکھے کچھ نہیں کرنا. شوہر کبھی کہیں گے آپ کو اچھا محبت کرتی ہو, چلو میرے لیے ایک سوٹ لے کر آؤ, ٹائی لے کر آؤ میرے لیے, یا جسے کہتے ہیں کہ مجھے اچھا سا جو ہے وہ موبائل خرید کے دو. کبھی نہیں کہ آپ کا تو خرچہ ہی نہیں ہے, آپ کا تو زبانی خرچہ ہے جسے کہتے ہیں, زبان سے اظہار کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا یہ بھی میں آپ کو کچھ بات بتا دوں کہ مردوں میں یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ وہ مرد نفسیاتی امراض کا کم شکار ہوتے ہیں کہ جن کی بیویاں اظہار محبت کرتی ہیں یا جو زیادہ محبت آتے ہیں. بلکہ ایک اوور آل اسٹیٹسٹکس ہے, آپ کبھی معلوم کر لیں سائیکالوجسٹ سے اور ڈاکٹرز حضرات سے کہ وہ لوگ نفسیاتی امراض کا کم شکار ہوتے ہیں جن کے گھروں میں محبت کی فراوانی ہوتی ہے. نمبر 2 احترام. 20 طریقے ہیں, مجھے نہیں معلوم 5 گھنٹے گزر گئے اور فقط ایک طریقہ ختم ہوا ہے. یہ طریقہ یہ ٹاپک آج انجام کو پہنچے گا کہ نہیں. بہرحال احترام کیجیے. دیکھیں ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے احترام. یہ وہ چیز ہے جو شاید ہمیں عشق و معاشرے میں جو شادی سے پہلے ہوتا ہے اس میں نہیں پایا جاتا. محبت پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں, لیکن رسپیکٹ نہیں پائی جاتی. یہ ایک الگ سے چیز ہے جو آپ کو شوہر کے حوالے سے انجام دینی ہے. آج کل کیا ہے, آپ پہلی فوٹو سے سٹارٹ کریں اور رائٹ سائڈ پہ چلتے چلے جائیں, پھر سیکنڈ لائن پر آئیں اور پھر تھرڈ لائن پر آخری فوٹو پہ اختتام کریں. یہ ہو رہا ہوتا آخر میں. دیکھیے ابتدا کیا تھی اور آخر میں کیا ہو رہا ہے, کچھ بعید نہیں ہے. بیوی سے جب جو ہے جسے کہتے ہیں کہ
بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے بڑے ہوتے ہیں, تھوڑی سی بااختیار ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے شوہر کا. شروع میں ہو سکتا ہے شاید ڈرے, لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک سپورٹ سی مل جاتی ہے جسے کہتے ہیں. اور شوہر جو ہے وہ بیچارہ وہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات شوہر کی غیبت بھی کی جاتی ہے, جسے کہتے ہیں شوہر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بعض اوقات نقلیں اتار کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے جو ہے ابا اس طرح کیا کرتے تھے پہلے اور ابھی بھی کرتے ہیں. لاپرواہی برتی جاتی ہے, بھائی تمہارے شوہر آنے والے, ارے آنے والے ہوں گے تو آنے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں, مائکرو ویو میں جب گرم کر کے کھا لیں گے کھانا, کوئی ضروری تھوڑی میں ہر وقت ان کو گرم گرم روٹیاں کھلاؤں, لے آئیں گے اپنے ہوٹل سے, کیا مسئلہ ہے. تانیہ و طنز کیے جاتے ہیں جسے کہتے ہیں. ادھر آؤ, ذرا بیٹھو, ادھر خیریت تو ہے, کچھ بھوک لگ رہی ہے کیا؟ ارے بھائی میں تم سے کہہ رہا ہوں ادھر بیٹھو, مجھے تم سے باتیں کرنی ہے. نہیں کوئی کام ہوگا. ابھی دیکھیں یہ تانے اور طنز, یہ بیچارہ مرد کیا جسے کہتے ہیں آپ کو شعر یا غزل سنائے گا, اس کو تو غزل سنائیں گے بٹھا کے آپ کو سامنے, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں آپ کو کچھ چائے چاہیے ہوگی یا جسے کہتے ہیں کہ کوئی کام ہوگا جس وجہ سے. تو اگر آپ شوہر کی غیبت کریں گی, شوہر کا مذاق اڑائیں گی, لاپرواہی, دیکھیے میں آپ کو بتا دوں چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ شوہر کی بے عزتی کریں گی, اوور آل آپ ہی بدنام ہوں گی, کیونکہ ہی از یور بیٹر ہاف. بیٹر ہاف کا مطلب ہے آپ کی زندگی کا حصہ ہے نا, وہ 50% ہے, وہ ہے 50% آپ ہے. تو اب یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس میں سے کون سی چیز اس کی, کون سی چیز آپ کی ہے. اگر آپ کی عزت ہو رہی ہے, آپ کے شوہر کی عزت ہو رہی ہے. اگر آپ کی شوہر کی بے عزتی ہو رہی ہے تو سمجھ لیں آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے. دونوں جسے کہتے ہیں جو پارٹنرشپ ہوتی ہے کاروبار میں, ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی پارٹنرشپ کہتے ہیں اسے, انویسٹمنٹ اور پارٹنرشپ میں یہی فرق ہے. انویسٹمنٹ کا مطلب ہے میں نے اتنا دیا, مجھے اتنا پروفٹ چاہیے. پارٹنرشپ کیا ہے کہ بھائی اگر 100% پروفٹ ہوگا تو اس میں بھی میں 50-50 کروں گا, اگر 200 ہوگا تو بھی 50-50, اور لاس ہوا تو اس کا بھی ذمہ دار. تو عورت اور مرد اب ذمہ دار ایک دوسرے کے, چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان. اگر آپ نے شوہر کا مذاق اڑایا تو سمجھ لیجیے آپ نے اپنا مذاق اڑایا. گیو ریسپیکٹ, ہیو ریسپیکٹ. بیوی کا فرض یہ ہے کہ اپنے شوہر کے استقبال کے لیے گھر کے دروازے تک جائے اور اس کو خوش آمدید کرے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے تو سمجھ جاؤ کہ گاڑی نہیں ہے یا بیوی نہیں ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط لطیفہ جو پھیلایا گیا ہے, وہ کیا گیا ہے. اس طرح بیوی کے لیے بھی کہا جاتا ہے, کوئی بیوی اپنے شوہر کو گھر کے دروازے تک چھوڑنے جائے تو سمجھ لاؤ کہ نئی شادی ہوئی ہے. ارے نہیں بھائی, آپ کو 10 سال کے بعد بھی یہی کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہماری بیوی تو کرتی ہے, جیسے ہم جاتے ہیں کنڈی لگا دیتی ہے, آپ تو کم از کم 10 گھنٹے باہر رہنا آنا مت. تو کچھ بیویاں اس طرح بھی کہتی ہیں ہاں بھائی میں تو ضرور چھوڑنے جاتی ہوں, اگر نہیں چھوڑنے جاؤ تو گھر میں بیٹھے رہیں گے, روٹیاں توڑتے رہیں گے, چائے بنا دو, جسے کہتے ہیں کہ جوس بنا دو یا لسی بنا دو یا بریانی بنا دو وغیرہ وغیرہ. تو بیوی کا دیکھیں یہ بہت, یہ مولا علی کے بھی جسے ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص ان کے ساتھ تھا جس کو وہ جانتے نہیں تھے. جب اس کے جانے کا وقت آیا, بچھڑنے کا وقت آیا تو وہ جانے لگا, تو مولا علی اس کے ساتھ ساتھ گئے. کہا مولا آپ کو تو کوفے جانا ہے. کہہ لیں گے مسافر کا حق یہ ہے, مسافرت کا یا مسافر دوست کا حق یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے کچھ آگے تک لایا جائے. تو کیا آپ کا شوہر اس مسافر اجنبی مسافر سے بھی گیا گزرے؟ آپ یقین کیجئے آج سے یہ کر کے تو دیکھیے, شوہر کو دروازے تک چھوڑنے جائیں. اچھا میں جا رہا ہوں, ہاں ٹھیک ہے خدا حافظ. ارے بھائی آپ ذرا نکل کے کھڑکی سے یا دروازے سے اپنا چہرہ نکال کے جی اچھا خیال رکھیے گا, ذرا جلدی گھر آ جائیے گا, یا دروازے تک چھوڑنے جائیں. اچھا دروازے پہ کھٹکھٹا رہے, جو بیٹے تمہارے ابو ہیں دیکھو کون ہے, جو بیٹے ناراض ہوں گے. ارے ناراض تو آپ پر ہوں گے, اس بیٹے پہ کیا بچا رہے, آپ کو اچھل کے جانا چاہیے. آپ رسپیکٹ نہیں کر رہی اور اپنے موبائل پہ SMS چیک کر رہی ہیں, میری جسے کہتے ہیں کہ بہن کا SMS آیا یا بھائی کا کس کا آیا ہے, اور ساری ذمہ داری اپنے بیٹے پہ ڈال رہی ہیں. تو بیٹا سمجھ جائے گا کہ ابو کی کیا حیثیت ہے گھر میں, جسے کہتے ہیں. اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ابو جو مجھے آواز نہیں آئی ٹی وی پہ, یہ آواز جو ہے بہت لاؤڈ تھی. تو آپ یہ کبھی کر کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور یہ ضروری نہیں کہ سفر پہ جا رہا ہو تب آپ اس کو چھوڑنے جائیں, زیارت پہ جا رہا ہو یا حج پہ جا رہا ہو, نہیں. آپ روزانہ اس کو گھر کے دروازے تک چھوڑنے جائیں, پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کیا جسے کہتے ہیں کہ ثمر ملتا ہے. اس سے زیادہ ہمارے رسول فرماتے ہیں کہ عورت کا فرض یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے تولیہ اور تشت لائے اور اس کے ہاتھ دھلائے. وہ کہیں گا بھی ننھے پاپا ہے کیا, مطلب یہ تو بچہ ہے 2 سال کا 4 سال کا جس کو ہاتھ دھلائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے ہاتھ ایسے دھو ایسے دھو اپنے شوہر. جی یہ رسول فرما رہے ہیں, یہ عزت ہے. مولا علی کے گھر میں مہمان آیا تو مولا نے اس کے ہاتھ دھلائے. اب نے سنا ہوگا وہ واقعہ. پھر اس کے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کو کہا امام حسن کو, چاہو تم اب اس کے ہاتھ دھلاؤ. تو مہمان کے ہاتھ دھلانا اس کو عزت دینے کے مترادف ہے. تو آپ بھی جو ہے اپنے شوہر کے ہاتھ دھلائیں. اس میں اگر فرض کر لیں آج کل یہ حالات تو نہیں, ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ وہ لگے ہوئے واش بیسن وغیرہ, آپ کم از کم تولیہ لا کے تو دے سکتی ہیں اس کو. جب اس نے ہاتھ دھو لیا تو آپ تولیہ لے کے کھڑے ہوئے, یہ لیجیے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر
محبت بڑے بڑے تحفوں سے ہوتی تو سب سے زیادہ محبت ڈیفنس کلفٹن کی کوٹھیوں میں پائی جاتی ہے. سب سے کم محبت ہے وہاں پہ. مطلب نام لے رہا ہوں میں, ورنہ یوں کہہ لیجئے اگر اس کو ایک اصول بنایا جائے کہ سب سے کم محبت متمول خوشحال گھرانوں میں پائی جاتی ہے. اگر مشروط ہوتی محبت تحفوں سے تو جسے کہتے ہیں شاہ جہاں کی محبت سے زیادہ مشہور ہوتی. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. کوئی مذاق نہیں اڑایا, یہ جس نے شعر کہا وہ بھی غلط کہا کہ کوئی مذاق نہیں اڑایا. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے چاہنے والے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے طریقہ کار ہیں جس سے آپ کو اندازہ. دیکھیں ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے کیئر. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے کہ چھٹ جانے کا غم. محبت کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک محبت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو, کسی شخص کو آپ نے حاصل کر لیا, اس سے آپ کو محبت ہے, اس کے حصول سے محبت ہے, اس کے آنے سے محبت ہے, اس کی موجودگی سے محبت ہے. اور بسا اوقات جیسے میں نے آپ کو بتایا شہر میں حالات خراب ہے, اس کے چلے جانے سے, اس کے بگڑ جانے سے, اس کے ناراض ہو جانے سے بھی تو ایک آپ کو خوف ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں احترام. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے احترام. احترام اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کو اپنے بیٹر ہاف کے چھٹ جانے کا ایک خوف ہمیشہ رہے, جس طرح خدا کے لیے ہمیں ہوتا ہے کہ خدا ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. حل کیا ہے؟ آپ جناب سے پکاریے. اور سنیے, یہ جو ہے جملے ہمارے یہاں کافی ایسے ایسے رائج ہیں. کوئی نام جسے کہتے ہیں فیملی نام اگر ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ نام نہ لیں. اگر کچھ جگہوں پہ یہ رائج ہے, اگر بہت زیادہ معلوم نہ لگتا ہو تو لے سکتے ہیں. جو بات وہ کہیں دھیان سے سنیں. آپ کپڑے طے کر رہی ہیں, آپ کپڑے ہلا رہی ہیں, آپ جو ہے وہ کنگھی کر رہی ہیں اور سنا رہے ہیں اپنی بپتا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا. ہاں میں سن رہی ہوں, آپ جاری رکھیں اپنی بات. ارے آپ کمرے سے باہر جا چکی ہیں, اب آپ کیا سنیں گی؟ ہاں میں بس چائے چلا کے آ رہی ہوں, آپ بجار جاری رکھیں, مجھے معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ اس طرح کی بات کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں. کلام کو پتہ نہ کیجیے. وہ بات سنا رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ ہوا ہوگا اور اس کا علاج یہ ہے. آواز دھیمی رکھیے. اس شوہر کی آواز سے آپ کی آواز زیادہ نہیں ہونی چاہیے. برے نام سے نہ مکاریے. لوگوں نے کچھ جسے کہتے ہیں کہ سلینگ ورڈز یا کچھ چڑے بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں خفیہ طور پہ اپنے شوہر کی, جو جسے کہتے ہیں کہ لیٹ لطیفے, جو شوہر جو ہے وہ لیٹ تیار ہوتے ہیں یا سست کاہل ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں. تو مختلف قسم کے نام ہیں. تو عزت کیجیے, عزت لیجیے. اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گی تو شوہر آپ کی عزت کرے گا. اس کی غیر موجودگی میں بھی عزت کیجیے تاکہ بچے اور آس پاس کے لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہمیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. شکوے شکایت نہ کریں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بیچارہ شوہر گھر میں آتا نہیں ہے اور جسے کہتے ہیں کہ شکایت کا پلندہ کھل جاتا ہے. بچوں کی وارداتیں بتائی جاتی ہیں, پھر ساس کے مظالم, پھر ساس کی فرمائشیں, نند کی غیبتیں, دیور کی برائیاں, اور پھر کام کی زیادتی کہ آپ جو ہے وہ ایک ماسی رکھ لیں. شوہر کہتا ہے میں دوسری نہ کر لوں. تو شوہر آ جائے, وہ فریش ہو جائے, کھا پی لے, تھوڑا سا ریسٹ کر لے, اس کا دماغ جسے کہتے ہیں. اور یقین کریں آپ لوگ شاید نہ نکلتے ہو, جو مرد حضرات ڈیلی نکلتے اور آتے جاتے ہیں ان سے پوچھیے آج کل جو ہمارے شہر میں ٹریفک کا حال ہے. اور اگر حالات بگڑ جائیں تو یقین کیجیے آدمی دفتر میں اتنا نہیں تھکتا جتنا آنے جانے میں تھک جاتا ہے. جو واپسی میں اسپیشلی جو حالات ہیں ٹریفک کے اور ٹریفک جیمز کے, اور جو شہر میں ٹینشن اسٹریس ہوتے ہیں, باہر کے ملکوں میں بھی دوسرے قسم کے اسٹریس ہوتے ہیں لیکن باہر وہاں بھی اسٹریس ہوتے ہیں. تو جب شوہر جو ہے کول ریلیکس ہو جائے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, پھر آپ جو ہے وہ اپنی بات جاری رکھ سکتی ہیں, تفصیل بتا سکتی ہیں. کوشش کیجیے اس میں جو ہے وہ پرانی چیزیں نہ ہوں, اور وہ چیزیں جو غیر اہم و گناہ. جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال قبول نہیں ہوتے. خواہ ہر روز روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت اور تہجد کے لیے اٹھے, غلاموں کو آزاد کرے, اپنی دولت راہ خدا میں خرچ کرے. آپ بتائیں کون سی ایسی نیکی جس کا تذکرہ نہیں ہو گیا؟ کتنی بڑی بڑی نیکیوں کا تذکرہ ہے. روزہ رکھنے کا, واجب نہیں, روزانہ روزہ رکھنے کا, عبادت کا یعنی ہر رات عبادت, تہجد کا, غلاموں کو آزاد کرانے کا, اپنی دولت اگر ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا. تمام چیزیں وہ کرتی ہو لیکن اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہو تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. دیکھیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تہمت لگاتی ہو, الزام دیتی ہو, گالم گلوچ کرتی ہو, نہیں, بس اپنی زبان سے یعنی کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہو جو شوہر کو بری لگتی ہے. ایسی عورت جو بد زبان ہو اور اپنی بد زبانی سے اپنے شوہر کو رنج پہنچائے, وہ پہلی عورت ہوگی جو دوزخ میں داخل ہوگی. بھئی سب سے پہلے تو مشرک کو, سب سے پہلے تو کافرہ کو,
سب سے پہلے تو زانیہ کو، سب سے پہلے تو چور کو، سب سے پہلے تو جسے کہتے ہیں کہ نماز روزے کو نہ انجام دینے والوں کو یا ایسی عورتوں کو جہنم میں نہیں، ایسی عورت کو جہنم میں پھینکا جائے گا کہ جو اپنی شوہر کو رنج پہنچائے، تکلیف دے، اس کو اداس کرے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو خوش کرے تو بہترین عورت، اور اگر اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ جب خیر کا ارادہ کرے تو اس نعمت سے سرفراز کرے گا اس کو، اور اگر وہ شوہر کو رنج پہنچائے تو وہ پہلی عورت جو دوزخ میں داخل ہوگی۔ جو اب یہ سن لیجیے، یہ سننے کے بعد تو شاید کوئی بیوی جو ہے اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہے اور چل کے کھڑی ہو جائے کہ نہیں بھائی میں کافی ہوں اپنے شوہر کی خدمت کے لیے۔ کیا ہے حدیث؟ جو عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے، حوریں اس سے کہتی ہیں تجھ پر خدا کی مار، اپنے شوہر کو اذیت نہ پہنچا، یہ مرد تیرے لیے نہیں ہے، تو اس کے لائق نہیں ہے، وہ جلدی تجھ سے جدا ہو کر ہماری طرف آ جائے گا۔ اگر یہ حور کی آواز کسی طرح ٹیلی فون پہ یا سیٹلائٹ کے ذریعے اس بیوی کو سنا دی جائے کہ یہ حور اس وقت یہ کہہ رہی ہے تو کیا خیال ہے، وہ فوراً جو پاگل ہو جائے گی کہ اس کی یہ ضرورت۔ تو یہ عورت جو اپنے شوہر کو تکلیف اور رنج پہنچا رہی ہے، اب دیکھیے خدا اس کا دشمن، حوریں اس کی دشمن، نبی اور امام اس کا دشمن، ہر چیز، ہر نیک خیر جو ہے اس سے چھین لی جاتی ہے فقط بدزبانی یا تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی غیر شرعی والی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی غلط بات مجھ سے نکلے تب نہیں، ایسی بات کچھ باتیں ہوتی ہیں جیسے شوہر کہتے ہیں بھائی مجھ سے جو ہے میری ماں کی برائیاں نہیں کیا کرو، میں بڑا حساس ہوں اپنی ماں کے حوالے سے، اور وہ بار بار ان کی ماں کی یعنی اپنے ساس کی برائیاں کرے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ یا فرض کر لیں شوہر کی جو نند ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے، بیوی کی نند اس کے ساتھ رہتی ہے، یا جیسے کہتے ہیں بڑی عمر کی شادی نہیں ہوئی، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اب وہ اس کو کھلتی ہے کہ بھئی یہ کیوں ساتھ رہتی ہے، یا فرض کر لیں کہ کوئی رشتہ دار خاتون ہے وہ آ جاتی ہے جو ان کو وہ پسند نہیں، تو شوہر میں کہتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں فلاں کا تذکرہ نہیں چاہیے گھر میں، تو اگر آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو یقین کریں آپ جو ہے جسے شوہر کو رنج پہنچا رہے ہیں۔ تو مناسب وقت کا انتظار کیجیے، غیر اہم باتوں کو، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں کا فون آیا تھا، فلاں کا SMS آیا تھا، فلاں نے جو ہے وہ آنے کا کہا تھا، یا آپ کی ماں نے آج پھر یہ کہہ دیا، یا جیسے کہتے ہیں کہ میں بیمار تھی اور بخار میں مبتلا تھی لیکن پھر بھی کھانے کا کہہ دیا، یہ پکاؤ وہ پکاؤ۔ تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جتنی کم باتیں شوہر تک پہنچیں گی، اور یہ تو میں آپ کو بتا دوں شوہر جو ہے کچھ عرصے بعد امیون ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال رہے ہوتے ہیں، شروع میں تو سن رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی عادت ہے اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کی۔ غیر اہم باتوں کو نظر انداز کریں، کیوں کہ دیکھیے غلطی اگر آپ کی ساس سے ہوتی ہے تو آپ سے بھی ہوتی ہوگی، تو اگر آپ ان کی غلطیاں بتائیں گے تو آپ کی بھی غلطیاں آشکار منکشف ہوں گی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیجیے، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو ثالث مقرر کر دیجیے کہ بھئی اپنی بہن سے پوچھ لیں، یا اپنے بھائی سے پوچھ لیں، یا اپنی ماں سے پوچھ لیں۔ نمبر 4، خوش اخلاق بنیے۔ خوش اخلاق بننے کے لیے جسے کہتے ہیں ٹی وی اناؤنسر کی طرح یا ٹی وی اینکر کی طرح آپ کو ایک مسکراہٹ، مصنوعی مسکراہٹ بھی سجانی ہوتی ہے، مطلب کھانے پینے کے دوران بھی آپ اس طرح کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ اندازہ ہو کہ آپ خوش ہیں۔ تو خوش اخلاقی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک بات بولیں، عورت یا بیوی کی طرف سے فوراً اس کا جواب حاضر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو غلطی تسلیم کر دی کہ یہ کپڑے جو ہے یہاں پہ پڑے ہوئے، اگر اس کو طے کر کے رکھ دیا کرو اپنی جگہ پر فوراً، تو ارے بھائی یہ ابھی 1 گھنٹے پہلے یہاں پہ ڈالے ہم نے، یہ کل 1 ہفتے سے تھوڑی، مطلب ہر بات کا اگر فرض کر لیں جواب ہے کہ بھئی یہ جھاڑو یہ بہت گندا گھر نظر آ رہا ہے، ارے بھائی وہ کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، بھارت یہ سب غلطیاں ہیں تو آپ کی۔ یا بچہ جو ہے وہ ٹیسٹ میں اچھے نمبر نہیں لایا، ہاں بھائی وہ مصروف تھی، فلاں دن یہ تھا اور بہن کی شادی ہو رہی ہے، فلاں تقریبات میں جانا تھا، وغیرہ وغیرہ، تو بھارت غلطی تو ہوئی آپ کی، اس کو آپ تسلیم کر لیجیے پہلے، بجائے اس کے کہ آپ ریزن دیں، ہر بات میں توڑ دینا، ہر بات کا منفی پہلو، اور شوہر کو تسلیم ہی نہیں کرنا۔ دیکھیے شوہر چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی عزت ہے، اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود آپ کی معاشرے میں عزت نہیں۔ وہ ایک شوہر تھے، ان کو بڑا شوق تھا کس طرح میں اپنی بیوی سے اپنی حیثیت کو منواؤں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا انہوں نے، لیکن اپنی بیوی سے اپنی حیثیت نہ منوا سکے۔ ایک دن انہوں نے اڑنے کا فن سیکھ لیا کسی سے، اور اڑتے اڑتے اپنے گھر کی چھت کے اوپر سے گزرے، اور بیوی ان کو دیکھ رہی تھی، وہ باقاعدہ ہاتھ ہلا رہے، انہوں نے ویو کیا، بیوی نے نہیں ویو کیا، بعد بھی شام کو گھر آئے، کہہ لیں تم نے دیکھا ایک شخص اڑ رہا تھا، کہہ ہاں کتنا اسمارٹ تھا، سوٹڈ بوٹڈ اور اڑ رہا تھا، وہ کہیں گے کہ کیسا اڑ رہا تھا، کہ زبردست طریقے سے اڑ رہا تھا، تم بھی کچھ کر لو۔ تو شوہر نے کہا وہ میں ہی تو تھا، اچھا جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔
تو اب آپ دیکھیے بیچارے نے اڑ کے بھی دکھا دیا آپ کو، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا تم جب بھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، صحیح سے نہیں اڑ رہے تھے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ہاتھ بھی ویو کر دیا، اور کہہ بھی رہی ہیں کہ ہاں بہت اچھا اڑا تھا جو بھی اڑا، بعد میں مل جائے کہ شوہر تھا، اچھا اچھا تم تھے. تو یہ ہے بے وفاتی اپنے شوہر کی، کہ وہی خوبی اگر کسی اور میں نظر آ جائے تو واہ، جسے کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے. کوئی شوہر اپنی بیوی کو ٹائم دیتے، کوئی دوسرا دیکھے ان کی شوہر کتنا ٹائم دیتے ہیں بیوی کو. اگر آپ دے دیں کیا ہے پورا گھر پہ ہی رہو گی، کیا کام پہ نہیں جانا ہے تم کو، ارے بھائی میں نے تمہارے لیے چھٹی کی ہے. تو وہ چیز آپ تسلیم خود نہیں کر رہے اور دوسروں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ تسلیم کر رہی ہے. ایک شخص باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، آپ کہتے ہیں دیکھو کتنا محنتی ہے، کمانے کے لیے باہر جا رہا ہے اپنی بیوی کے لیے. آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں نے بھی انتظام کر لیا، ویزا لگ گیا، میں بھی باہر جا رہا ہوں. تم کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے جب بھی تم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو. تو یہ بات جو ہے منفی پہلو، اس سے کسی طرح کنارہ کشی اختیار کریں اور شوہر کی باتوں کو، اس کی خوبیوں کو تسلیم کریں. ایک بد اخلاق عورت کی خوبیوں پر رد عمل. کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جس کے بارے میں بتایا کہ بڑی نمازی پرہیزگار روزے دار ہے، لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں پڑوسیوں کے لیے بد زبان ہے. رسول اللہ نے رائٹ اوے کیا جملہ کہا، کیا جواب دیا، اس میں کوئی خوبی نہیں، وہ دوزخی. فوراً. اب آپ دیکھیں ابھی اب جو بتایا گیا کہ بد اخلاق بیوی کے لیے نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں، وہ پہلی عورت ہوگی جو جسے کہتے ہیں کہ دوزخ میں جائے گی. ایک چپ 100 سکھ، یہ بہت اچھا اور بہترین جملہ بولا جاتا ہے بڑے بوڑھیوں کی طرف سے، بہت اچھا مشورہ ہے عورتوں کے لیے کہ اگر وہ چپ ہونا سیکھ لیں تو بہت سارے ان کے مسئلے حل ہو جائیں. بات وہی بگڑتی ہے جیسے مولا کا ہمیں قول بھی ملتا ہے کہ لوگوں میں اختلافات نہ ہوتے اگر جہولا اپنی زبان نہ کھولتے. اپنی غلطی کو تسلیم کیجیے، تعریف کرنا دل جیتنا سیکھیے، اور ہر بات کے مثبت پہلو کو ذہن میں رکھیے. اب کا اگر آپ کا شوہر فرض کر لیں کہ 2 جابز نہیں کر سکتا، جلدی گھر آ جاتا ہے، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جابز کرتے ہیں، باہر رہتے ہیں، بلکہ باہر ممالک میں رہتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں نہیں، یہ بدنصیبی ہے. اور آپ جو ہیں اس طرح بہت سارے جسے کہتے ہیں پہلو ہو سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے یا جسے کہتے ہیں کاروباری شخص ہے، مصروف رہتا ہے دن بھر دن، جسے کہتے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے مجھے ٹائم نہیں دے گا، لیکن اس نے دنیا کی ہر سہولت مجھے دے رکھی ہے. بیجا توقعات نہ رکھیں. اس کا تذکرہ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. 5واں مرحلہ یا 5ویں خوبی یا 5ویں خصوصیت جو بیوی میں ہونی چاہیے، 5واں طریقہ جو کوئی عورت پیدا کر سکتی ہے تاکہ اپنے آپ کو بہترین بیوی ثابت کر سکے، تو وہ ہے بیجا توقعات نہ رکھے. مولا کا قول ہے کہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے بلکہ لوگوں سے وابستہ توقعات دھوکہ دیتی. آپ اتنی بڑی توقع رکھتی کیوں ہے؟ اس میں خیر کچھ قصور تو دولہا والوں یعنی لڑکے والوں اور خود لڑکے کا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ایسی جاب بتائی جاتی ہے، اتنی تنخواہ بتائی جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری بیوی کو لڑکی کو ایسا رکھے گا ویسا رکھے گا، اور پتہ چلا کہ وہ بیچارہ خود ہی پریشان ہے اپنے روزگار کے سلسلے سے. تو اگر شوہر غریب ہو بیچارہ تو آپ اس کو زرخرید غلام بنا لیتے، ہر کام اس سے کروانے ہیں، جسے کہتے ہیں سسرال اور میکے تمام کے کام وہی کرنا ہے ایک لیبر طبقے کے طور پہ. یا اگر بگ شاٹ ہو تو اس کو بوتل کا جن سمجھ لیتے ہیں. اپنی خواہشات، اپنی بہنوں کی خواہشات، اپنے گھر والوں کی خواہشات، اور پھر ایک فرمائشی پروگرام کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اگر شوہر باہر ہو تو عموماً اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ یہی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر کسی مغربی ملک میں ہے تو پتہ نہیں کتنا کما رہا ہوگا، تو اس کو جو ہے سونے کی چڑیا سمجھ کر چٹیں بھیجی جاتی ہیں، فرمائشی بھیجی جاتی ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی امکان ہو کہ شوہر جو ہے وہ باہر جا سکتا ہو، تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح شوہر باہر چلا جائے تاکہ جو ہے آپ اس سے اپنی فرمائشوں کو پورا کروا سکیں. تو عموماً صورتحال جسے کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے. دیکھیں حدیث ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے نباہ نہیں کرتی اور جو چیزیں اس کی استطاعت سے باہر ہیں ان کے لیے اسے مجبور کرتی ہے، ایسی عورت کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے اور قیامت کے روز خداوند کے غیظ و غضب کا شکار ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہمارے نزدیک تو جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کون سی ایسی بیوی ہوگی جو اپنی استطاعت سے زیادہ نہ مانگتی ہو،
جوڑا آپ کو وہی پسند آتا ہے جو اس کی رینج میں نہیں ہوتا، موبائل آپ کو وہی پسند آتا ہے جو وہ خرید کے نہیں دے سکتا، گھر میں موجود جو فرنیچر ہے ان کو تبدیل کرنا ہے تو آپ کو وہی فرنیچر پسند آئے گا جو وہ شاید سال بھر کی بچت کے بعد بھی آپ کو نہیں دلا سکتا ہوں۔ تو آپ ایسی توقعات رکھے ہی نہیں کہ جسے کہتے ہیں جس کو وہ پورا نہ کر سکے، اور فقط اس طرح کرنے سے آپ اتنی بڑی مجرم بن جاتی ہیں کہ قیامت کے روز غیظ و غضب کا شکار ہوں گی اور آپ کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ ابھی ہم نے کہا کہ بد اخلاق بیوی جو اپنے شوہر کو رنجیدہ کرے وہ اللہ کے نزدیک کتنی بڑی گناہ گار ہے، تو سب میں سب سے پہلے جسے کہ ڈری جائے گی۔ اب وہ بیوی جو ایسی فرمائش ایسی خواہش کا اظہار کرے جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ دیکھیے اس کا حل سمپل سا یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو عام انسان سمجھیے، فقط ضروری چیزوں کی طلب کیجیے اور چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ دیکھیں یہ اور بات کہ شرمندہ تعبیر نہ ہو، ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا انسان ہے جو خواب نہ دیکھتا ہو، جس کی خواہشات نہ ہو؟ وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہہ سکے میری تمام خواہشیں پوری ہو گئیں؟ لیکن خواہشیں عموماً زیادہ تر بسا اوقات انہی لوگوں کی پوری ہوتی ہیں جو ریالٹی سے قریب ہوں گی۔ جتنا ریالٹی اور ایکسپیکٹیشن، حقیقی زندگی اور توقعات کے درمیان گیپ، خلا زیادہ ہوگا، اتنا ہی مشکل ہوگا اپنی توقعات کو حاصل کرنا، پورا ہوتے ہوئے دیکھنا، اپنی خواب کو میٹریلائز ہوتے ہوئے دیکھنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے اول تو نہ مانگے، اگر مانگنا ہے تو ایسی چیز مانگیں جو آپ کے خیال میں پوری ہونے کی جس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6 دل جوئی کیجیے۔ اچھا عموماً مرد کو مرد سمجھا جاتا ہے، مضبوط اعصاب کا مالک سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہے جو گھبرا جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن مرد بھی گھبرا جاتا ہے، اگر چھوٹی نہیں تو کم از کم بڑی باتوں پہ گھبرا جاتا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کون سی بڑی بات آج اس کے ساتھ ہوئی ہے؟ آفس میں، باہر بہت سے شوہر بیچارے جو ہے وہ سڑکوں پہ لڑے جاتے ہیں، موبائل چھن جاتے ہیں، وہ بیچارے گھر میں آگے نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ بیوی جو ہے میری کسی خوف میں مبتلا نہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ تو عورت وہی ہے جو یہ بھانپ لے کہ میرا شوہر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کو تنگ کرنے کے، فرمائشیں کرنے کے، فوراً اس کی دلجوئی کرے۔ عموماً کیا ہوتا ہے اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھا تو فوراً کہا جائے گا یہ آپ کی غلطی ہے میری نہیں، آپ کی مرضی، آپ جیسا کریں۔ ماضی کا پلندہ کھول کے بیٹھ جاتی ہیں خواتین کہ آپ نے فلاں دن فلاں وقت بھی ایسے ہی کیا تھا اور اب بھی وہ حرکت کی ہے، آپ نے پہلے بھی کسی کو ادھار دیا تھا اس نے واپس نہیں کیا، ابھی بھی آپ نے ادھار دیا وہ واپس نہیں کر رہا، میری سنی ہوتی ہے آج دن نہ دن، فوراً آپ کو موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں اور میں نے جو ہے وہ تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، میں تم سے زیادہ تجربہ کار ہوں، اور یہ تمہاری تباہی جو ثبوت ہے اس بات کی کہ تم جو ہو وہ مجھ سے زیادہ ناقص العقل ہو۔ دنیا میں شائستہ بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، ایسی بیوی جس کو دیکھ کر اس کا شوہر کا دل مسرور و شاد ہو جائے۔ امام کی حدیث، شوہر کتنا ہی مغموم کیوں نہ ہو، اگر اس کی بیوی اچھی ہے تو اس کو دیکھ کے ضرور مسرور ہوگا، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اپنی پریشانی بھول جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی ریلیکس ہوتا ہے، کول ہوتا ہے، تو ڈسکس کرتا ہے، اپنے مسائل کو سامنے رکھتا ہے اور کچھ نہ کچھ حل نکل ہی آتا ہے۔ ہمیشہ جو حل نکلتا ہے مسائل کا وہ گفتگو سے نکلتا ہے۔ تو اگر آپ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کریں گے تو وہ کبھی بھی اپنے مسئلے کو حل نہیں کر پائے گا۔ مسئلے کو حل اسی وقت کیا جاتا ہے جب کوئی دوسرا آپ کے ساتھ بیٹھے، اور ایک 11 ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ حل کیا ہے؟ آپ فوراً کہیں انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، آپ بھی انسان ہیں، آپ سے بھی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آئندہ ایسا نہ کیجیے گا۔ بعض اوقات یہ جملہ آپ نے خود دیکھا ہوگا، بچے سے گلاس ٹوٹ جائے اور آپ سے صرف یہ کہہ دیں بیٹا آئندہ ایسا نہیں کرنا، بچہ جو ہے وہ کسی کا کھلونا توڑ دیں، آپ کہتے ہیں بیٹا آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو جسے کہتے ہیں جو ٹینشن اسٹریس ہوتا ہے وہ ایک دم سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ آئندہ مشورہ لے لیا کریں، مجھ سے بھی پوچھ لیا کریں یا اپنے رشتہ داروں سے پوچھ لیا کریں اور ان سے پوچھ کے کوئی کام کیا کریں۔ اور ایسے وقت میں فرض کرنے کو جاب چھوٹ گئی کسی کی تو آپ یہ کہہ دیں کوئی بات نہیں، ہم نے اچھے وقت دیکھے تو برے وقت بھی دیکھ لیں گے، جب اچھا وقت نہیں رہتا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا، اس کے باوجود ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہم اوروں سے لاکھ درجے اچھے، اپنے آپ سے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کر مثال دے کر شوہر کو سمجھائیں اور خدا کا شکر کریں زیادہ نقصان نہیں ہوا۔
جان بچی تو لاکھوں پائے، اس نے موبائل چھینا آپ کا، یا جسے کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے ہاتھ سے گئے، جان تو بچ گئی. تو اس طرح کی دلاسا اور جسے دلجوئی کر کے آپ اس کا دل جیت سکتی ہیں اور اس کی پریشانی میں کمی کر سکتی ہیں. نمبر 7ویں خصوصیت عورت کی بحیثیت بہترین بیوی، شکر گزاری کی عادت ڈالیں. دیکھیں جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا روزی کے حوالے سے جتنا لکھا ہے وہ روزی مل کے رہے گی. اب آپ واویلا مچا کے اپنی روزی میں اضافہ نہیں کر سکتے. عموماً آپ دوسروں کا شکر ادا کرتی ہیں، کسی نے تحفہ دے دیا، دکاندار کا شکر ادا کریں گے آپ، اس نے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر دیا، لیکن شوہر کے سامنے آپ کوئی شکر ادا نہیں کریں گے. اگر شوہر نے کچھ آپ کو تحفہ دے بھی دیا تو آپ کیا کہتی ہیں کہ تو میرا حق ہے، جوڑے تمہیں بنانی چاہیے، جوڑی میری تمہیں بنانی چاہیے، فلاں فلاں تو ایسا کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں، تم نے کیا کیا، اوروں کے پاس تو اس سے زیادہ ہے. اور یہ جملہ تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی عورت ہو جس نے اپنے شوہر سے نہ کیا ہو، تم نے مجھے دیا کیا ہے، سب کچھ تو مجھے جہیز میں لائی تھی. تو شوہر جو ہے وہ عجیب پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات تھی، میں تمہارے لیے 10 سال سے محنت کر رہا ہوں، 15 سال سے محنت کر رہا ہوں، عمر میں نے گزار دی تمہارے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے، اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھے دیا کیا ہے. اس حوالے سے اتنی خطرناک حدیث ابھی آپ کو آپ کی نظر سماعت کریں گے. پہلے یہ آیت لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ کا عذاب شدید ہے. ملنا تو درکنار، عذاب ملے گا تم کو. تو آپ جو ہے وہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی، اور نعمتوں کے ملنے پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی شکر میں اضافہ کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ مرد کمائے اور اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ ملے، آپ کے شکر سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. اسے کہتے ہیں بڑا اچھا جملہ کہا جاتا ہے کہ مجھے وہ 2 ہاتھ نہیں چاہیے، یعنی شوہر، اچھے شوہر اپنی بیویوں کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے وہ 2 ہاتھ نہیں چاہیے جو مجھے رزق فراہم کرے، مجھے وہ 2 ہاتھ چاہیے جو میرے لیے رزق میں اضافے کی دعا کرے. تو بعض اوقات بیوی کی دعائیں، بیوی کے وظیفے، بیوی کی فکریں، بیوی کا شکر، بیوی کا صبر خود گھر میں ایک برکت پیدا کر دیتا ہے، رزق میں ایک فراوانی پیدا کر دیتا ہے. تم میں سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کوئی چیز خرید کر لائے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اور اگر نہ لائے تو راضی رہے. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. بالکل رب ذوالجلال کی طرح اگر اللہ دے تو شکر ادا کرے، اور اگر اللہ نہ دے تو انسان کو راضی رہنا چاہیے. اس لیے شوہر کے لیے بھی یہی ہے، راضی تو رہنا ہے آپ کو، لیکن اگر وہ لائے تو اس کا شکر ادا کرے. یہ نہ کہیں کہ یہ تو آپ کا فرض ہے، یہ میرا حق تھا، اور پچھلے مہینے آپ نے نہیں لا کے دیا، وہ بھی ڈیو ہے آپ پر، پھر میں آپ کا شکر ادا کروں گی. نہیں، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی ہی چیز لا کے کوئی نہ کیوں نہ دے، آپ کی ضرورت کی چیز کیوں نہ ہو، شکریہ کی عادت ڈالیں. ہم ریسٹورینٹ جا کر ویٹر کا شکر ادا کر دیتے ہیں، ٹیشو پیپر لانا، وہ ٹیشو پیپر لا کے رکھتا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ویٹر کا آپ شکر ادا کر رہی ہے ٹیشو پیپر لانے میں. اور مرد جو ہے وہ پھل سبزیاں لے کر آ رہا ہے، مرد جو ہے آپ کے لیے جوڑے لے کر آ رہا ہے، مرد جو ہے آپ کی ضرورتوں کا سامان لے کر آ رہا ہے، اور آپ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے. جو عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی، دیکھیں وہ جملہ جو بھی ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا ہے. جو عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی تو اس کے تمام اعمال باطل اور بے وقت ہو جائیں گے. فقط یہ جملہ کہنے سے، دیکھیں کوئی حرام جملہ نہیں ہے، کوئی گالم گلوچ نہیں ہے، کوئی تہمت الزام نہیں ہے، کوئی غیبت نہیں ہے، فقط ایک جملہ کہ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. دوسرے لفظوں میں جو بات مشہور ہے کہ تم نے میرے لیے کیا، سب کچھ تو میرے میکے والے کرتے، سب کچھ تو میری ماں کر رہی ہے، شادی سے پہلے بھی اس نے کیا، شادی کے بعد بھی وہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے، تم نے میرے لیے کیا نعوذ باللہ. تمام اعمال باطل ہو جائیں گے، چاہے کتنے روزے نماز پرہیزگار روزے والی ہو. اگر کسی نے کسی شخص کے احسان کی قدردانی نہیں کی تو اس نے گویا خدا کا شکر بھی ادا نہیں کیا. کہتے ہیں قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور خدا اس سے کہے گا تو نے میرا شکر نہیں ادا کیا. تو اس نے کہا، وہ کہے گا کہ اللہ میں تو ہر وقت تیرا شکر ادا کرتا تھا. تو اللہ کہے گا نہیں، تو نے فلاں کا شکر ادا نہیں کیا، فلاں نے تجھے یہ چیز دی، تو نے شکر. اگر تو نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا تو بس تو نے میرا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو پہلے آپ کو بندے کا شکر ادا کرنا ہے، پھر کسی اور کا. اسے کہتے ہیں نا، ایک کوریئر سروس والا آپ کے لیے گفٹ لے کر آتا ہے تو آپ کوریئر سروس والے کا شکر ادا کرتی ہیں. پھر آپ دیکھتی ہیں کہ گفٹ کس نے بھیجا ہے، آپ کے شوہر نے بھیجا ہے، آپ کے بھائی نے بھیجا ہے، آپ کے ابو نے بھیجا ہے. پھر آپ ان کو فون کر کے ان کا شکر ادا کرتی ہیں. تو پہلے کس کا شکر ادا کیا؟ کوریئر سروس والے کا. تو پہلے بندوں کا شکر ادا کریں فوراً آن دا اسپاٹ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بندوں کے شکر ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنا شکر بھی ایکسیپٹ قبول نہیں کرتا. حل کیا ہے؟ ہر چیز کا شکر ادا کریں. چاہے شوہر گھر میں سبزی بھی لائے
جو کھانے پینے کی چیز ہے، ڈبل روٹی بھی لائے، انڈے، دودھ، دالیں، جو راشن کا سامان ہے، جوڑے اور تحفے تحائف تو بہت دور کی بات، اس کا بھی شکر ادا کریں، ضرورتوں کا بھی شکر اور لگژریز کا بھی شکر. بلکہ یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں، میں اس کے قابل نہیں تھی، آپ نے مجھے بہت کچھ دیا. شاید ہی کوئی عورت ہوگی آج کل کے دور میں جو یہ جملہ کہتی ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گی، ڈی ویلیو ہو جاؤں گی. تو یہ سمجھ جائیں گے. اور بعض شوہر بھی شرارتی ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ہاں وہ تو معلوم ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ غلط ہے. عورت شوہر کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے اور بیوی کو بھی. دیکھیے آپ تواضع انکساری کا مظاہرہ کریں گی تو دوسری طرف سے بھی تواضع انکساری کا مظاہرہ ہوگا. ہو سکتا ہے مردانگی کے تقاضے کے تحت کچھ شوہر انانیت میں آ کر سینہ تان کے کہا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم ہوئی اس قابل، لیکن کیا کروں میں مجبور ہوں، میری ماں کی پسند ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیے گا آپ کی تواضع انکساری کچھ عرصے بعد آپ کے شوہر کو جھکنے میں مجبور کر دے گی. آپ دیکھیں یہ تجربہ ہے، کبھی جو لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے ان کو آپ یہ تجویز دے کے دیکھیں کہ تم فقط 6 مہینے چھوٹا بن کے رہو اپنے سسرال میں. شروع کیے 6 مہینے بالکل کم تر اور چھوٹا بن کے رہو، بالکل جسے کہتے ہیں کہ جو کہا جائے روبوٹ کی طرح وہ کر دو. پھر تم دیکھو سانس بھی تمہاری مٹھی میں ہوگی اور شوہر بھی جو ہے تمہاری انگلیوں پہ ناچے گا. اچھا اسی دن کے لیے وہ 6 مہینے جسے کہتے ہیں کہ دب کے رہتی ہیں اور جسے روبوٹ کی طرح کام کرتی ہیں. جب دونوں قبضے میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں. تو یہ ٹارگٹ آپ کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اصولاً. تو جو خدا نے کہا ہے اسلام میں تواضع انکساری کی جو اہمیت ہے اس کے ثواب کے مد نظر آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کریں گے، نیچے گرائیں گے تو اللہ آپ کو اوپر اٹھائے گا. نمبر 8 عیب جوئی نہ کیجیے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی تو بہت دور پر آج کل شوہروں کی عیب جوئی ہو رہی ہے. تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر تم غیبت کرو گے کسی کی تو بالکل ایسے ہی جیسے تم اس کا گوشت کھا رہے ہو. تو نعوذ باللہ اگر آپ نے اپنے شوہر کی غیبت کی تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے شوہر کا گوشت کھا رہے ہیں. وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. دیکھیں لحم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتاً مرے ہوئے بھائی کا گوشت. فَكَرِهْتُمُوهُ. تو اگر آپ شوہر کی برائی کر رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ اپنے شوہر کا مردہ شوہر کا گوشت کھا رہی ہیں. عام صورتحال عموماً جو دیکھنے میں آئی ہے، عموماً جس طرح بچے آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، اسکول میں بلینگ کرتے ہیں اور دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں جسمانی نقائص کو ٹارگٹ بناتے ہوئے، عموماً بیویاں بھی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکثر ہی کرتے ہیں. ارے زیادہ سوچے مت، جتنے بال ہیں اتنے بھی نہیں رہیں گے. یہ آپ نے ان کے گنجے پن کا جیسے کہتے ہیں مذاق اڑا دیا. ذرا کم کھائیں، ویسی جو ہے آپ کی جو پینٹیں جو ہیں وہ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ نے ان کی موٹاپے کا جسے کہتے ہیں کہ مذاق اڑا دیا. ذرا جلدی دروازہ کھول دیں، یہ نہ ہو کہ وہ دودھ والا چلا جائے یہ سمجھ کے گھر میں کوئی نہیں. آپ نے اس کی سستی کاہلی کا جسے کہتے ہیں کہ مذاق اڑا دیا. تو جسمانی، معنوی، خاندانی. اچھا کچھ بیچارے شوہر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لڑکیاں پڑھ جاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، بیوی کو زعم ہوتا ہے کہ میں جو ہوں وہ زیادہ پڑھی لکھی ہوں تم سے. اچھا بعض وقت کولیگس میں جب شادی ہوتی ہے، جیسے میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی کلاس میں موجود لڑکا لڑکی کی شادی ہو گئی تو لڑکی چھوڑتی ہے میرا A گریڈ آیا تھا تمہارا B گریڈ آیا تھا، یا میری پرسنٹیج اچھی تھی تمہاری پرسنٹیج کم تھی. یا لڑکی جسے کہتے ہیں کہ اس کو جاب مل جاتی لڑکے کو نہیں ملتی. ہمارے ایک دوست امریکہ گئے، لڑکی کو جاب مل گئی لڑکے کو نہیں ملی. دونوں ڈاکٹر، لڑکی جاب کر رہی ہے اور جسے کہتے ہیں کہ لڑکے کو کھلا رہی ہے. بلکہ ایک صاحب تو بیچارے گئے وہاں، ان کی بیوی نے جاب کی، وہ کما کے لا کے دیتی تھی اور اپنے شوہر کی فیس ادا کرتی تھی. وہ ایگزام دیتا تھا، پھر ایگزام دے کے جسے کہتے ہیں اس نے ڈگری لی، پاس کیا اور پھر اس کو جاب ملی. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ کہ بیوی کو اس بات پہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، غرور تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ بھی ایک عجیب ہمارے معاشرے میں دوڑ شروع ہو گئی ہے، اس کا تذکرہ کبھی تفصیل سے اور ہو سکتا ہے آگے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے. عورتوں کے لیے کیریئر اورینٹڈ ہونا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں سر پہ سوار کر لیا گیا ہے. اور ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ون آف دا مین ریزن آف ڈائیورس از ہائیلی کیریئر اورینٹڈ وومن. آج کل کی عورتیں کیریئر اورینٹڈ بہت ہو گئی ہیں اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیریئر اورینٹیشن کے پیچھے کس آئیڈیالوجی کا ہاتھ ہوتا ہے. ارے لڑکی کو پڑھا دو، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کم از کم خود کما تو سکے گی. یہ کیا مطلب کیا ہے خدا نخواستہ کچھ ہو گیا؟ انڈر لائن کریں اس بات کو، ہائی لائٹ کریں، ایکسپلین کریں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو وہ اپنا کھا کما تو سکے گی، دبکے تو نہیں رہے گی. یہ لفظ، یہ الفاظ استعمال کیے تھے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکی کی جاب ہوگی، لڑکی کا کیریئر ہوگا تو وہ جو ہے
گھر میں ایکولی شیئر کرے گی تو اس کی بات مانی جائے گی. تو یہ جو کیریئر اورینٹیشن یا کیریئر کی دوڑ اگر اس لیے ہے تو یقین کریں آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ اس قسم کے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. بڑا عیب یہ ہے کہ انسان دوسروں کے عیوب کو دیکھے مگر اپنے عیبوں کی طرف سے غافل ہو. اگر آپ کے شوہر میں کچھ خامیاں ہیں تو یقیناً آپ میں بھی کچھ خامیاں ہوں گی. اور دنیا میں کوئی انسان ہے نہیں سوائے معصوم کے جو کسی نقص میں مبتلا نہ ہو. تو ڈھونڈیے، کوشش کیجئے، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے، کبھی اپنے ضمیر کو کھنگالیے، آپ کو کہیں نہ کہیں جسے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خامی نظر آئے گی. اور یہ حقیقت ہے غیر معصوم ہونے کے ناطے ہر شخص میں. یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کی خامیاں اس کو بہت بڑی نظر آتی ہیں اور اپنی خامیاں بہت چھوٹی. حل یہ ہے کہ اپنی طرف نظر کرم کریں، خود اپنی جسمانی ساخت، اپنی معنویت، اپنی خاندانی حسب و نسب اور اپنی تعلیم پہ نہ کہ اگر آپ نے ڈگری حاصل کی کہیں چیٹنگ کر کے تو حاصل نہیں کی. اگر آپ نے ڈگری حاصل کی ہے 5 سالہ پیپر پڑھ کے تو نہیں حاصل کی ہے. آپ کو جو ڈگری ملی ہے کیا اس کی مطلوبہ نالج یا علم آپ کو ابھی تک ہے، آپ کا ہنر ابھی تک برقرار ہے. تو اگر شوہر میں اگر کچھ خامیاں ہیں تو یقیناً آپ کے اندر بھی کچھ خامیاں ہوں گی. ان خامیوں کو مد نظر رکھیں. نمبر 9، خصوصیت شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں سے اجتناب کریں. سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا شگاف میاں بیوی کی محبت میں کوئی تیسرا شخص ہوتا ہے. مرد اگر کسی دوسری لڑکی میں جسے کہتے ہیں انٹرسٹ لے، بلکہ دوسری بیوی میں بھی انٹرسٹ لے، تو یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ پہلی بیوی کے لیے سہانے روح ہوتا ہے. تو اسی طرح شوہر اگر بیوی خدا نخواستہ اس پہ شک بھی ہو جائے، اگر انٹرسٹ نہ بھی لے، اگر شوہر کو شک بھی ہو جائے تو اس سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جسے کہتے ہیں کہ گھر میں پیدا نہیں ہو سکتا. عموماً عورتیں دودھ والا ہو، سبزی والا ہو، دکاندار ہو، کپڑے والا ہو، ٹیلر ماسٹر ہو، کچھ بھی ہو، اس سے اچھی طرح بہت پرسکون ریلیکس میں بات کریں گی. اور جب گھر آئے گی تو سیدھے منہ مرد کو جواب نہیں دیں گی کہ کھانا کہاں رکھا ہے، چائے کب ملے گی، یا جسے کہتے ہیں کہ میری جو ہے وہ کنگھی کہاں ہے، میرا موبائل کہاں ہے، میرا چارجر کہاں ہے وغیرہ. کوئی کزن مل جائے کہیں پر محفل میں یا فون آ جائے کسی کا، میل کزن کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس سے آپ پرانی دنوں کی یادیں تازہ کر رہی ہوتی. کوئی بھی ہو، چاہے ہم باغ میں جو ہے جھولا کرتے تھے، چاہے وہ بچپن میں جھولا کرتا کرتے، لیکن اب وہ مناسب نہیں ہے شوہر کے سامنے، کیونکہ وہ کزن بہرحال اب آپ کے لیے، کیونکہ آپ جوان ہو چکی ہیں، وہ کزن جوان ہو چکا ہے، وہ بچپن کی باتیں تھیں، اب جو ہے وہ نامحرمی میں اس کا شمار ہوگا. اب اس دور کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح زمانہ طالب علم میں بھی جو آپ کے کولیگز رہ چکے ہیں تو کوشش کیجیے ان سے رابطہ منقطع کر لیجیے. آپ کالج میں تھی، ایک ساتھ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے مجبوری تھی ایک دوسرے سے نوٹس لینا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، اگر وہ امپورٹنٹ پوائنٹس یا امپورٹنٹ بات کی حد تک ہو. ویسے تو اس کی بات تو پھر ناجائز ہے، لیکن ان چیزوں کا بھی تذکرہ نہ شوہر کرے. اپنے پرانے جسے کہتے ہیں تعلیمی زبانوں کا شوہروں کے ساتھ معذرت کے ساتھ، یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، کہ شوہر بڑے فخر سے اپنے اسکینڈلز، اپنے معاشروں کا تذکرہ کرتے ہیں. فلاں میرے پیچھے دامانے تھی، یا فلاں نے جو ہے میرے لیے یہ کر دیا، اور فلاں جو ہے وہ پاگل تھی. اگر بیوی خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ الحمدللہ پاکیزگی جو ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے بنسبت اور ممالک سے، تو ہمارے یہاں الحمدللہ عورت سے توقع نہیں کی جاتی. لیکن فرض کر لیجیے مرد کو شک بھی ہو گیا، جسے کہتے ہیں کہ وہ گھر پورا جو ہے وہ اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے، تو آپ احتیاط کیجئے. اور یہ احتیاط ہمیں خود امام نے سکھائی ہے. امام فرماتے ہیں کہ تمہاری عورت اگر تم چاہو ایسا کر سکو تو ایسا کر گزرو. کیا کر گزرو؟ اگر تمہاری عورت تمہارے علاوہ کسی اور مرد کو نہ جانتی ہو تو ایسا کر گزرو. یہ حقیقت ہے. جب پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ وہ عورت جس نے کسی کو نہ دیکھا ہو اور جس کو کسی نے نہ دیکھا ہو. یعنی حجاب ایسا کرتی ہو کہ جس کو کسی نے نہ دیکھا ہو، اور وہ خود بھی دوسرے کے تجسس میں یا دوسروں سے تعلقات رکھنے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو، نہ وہ دیکھتی ہو کسی کی طرف، نہ جس کہتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہو. تو تمہاری عورت اگر کسی کو نہ جانے فقط تمہارے، تو یہ بھی کر گزرو. ہم نامحرم مردوں سے اجتناب، جیسے کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اپنی گفتگو میں سختی اختیار کرو جب نامحرم سے بات کرو. رشتہ دار مردوں سے بھی جن کو آپ جانتی ہیں اور جو نامحرم ہے، مثلا کزنز، اسپیشلی پرانی پروپوزلز کا تذکرہ خدارہ نہ کیجیے. اور یہ حرکتیں، یہ سیکریٹس لیک آپ کے دشمن رشتہ دار کرتے ہیں، جو آپ کو شوہر کو بتاتے ہیں کہ تمہاری بیوی کا رشتہ فلاں کے لیے آیا تھا. اگر وہ شخص، وہ مرد آپ کے خاندان میں موجود ہے
اور وہ ملتا جلتا ہے پھر تو جسے کہتے ہیں کہ آپ کی خیر نہیں، اور وہ شوہر آپ کا شک میں خواہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر آپ فرض کر لیں وہ آپ کے خاندان میں نہیں بھی ہو تو اس کو ایک طرح کا ایک شک بیٹھ جائے گا کہ شاید میری بیوی مجھ میں دلچسپی اس وجہ سے نہیں لیتی کہ شاید اس کو افسوس ہے کہ اس کی شادی فلاں سے کیوں نہیں۔ پرانے معاشروں کا جو اکثر مردوں کا نعوذ باللہ یہ ایک عجیب انداز ہے بعض مردوں کا کہ شاید ہم یہ معاشروں کے قصے سنا کر بیوی پہ روب جما سکتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ روب تو بیوی آپ پہ جما سکتی ہے، لیکن اس کی حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسلامی حجاب ایک ایسا پریکٹیکل اسٹیپ ہے کہ جس سے شک کے بہت سارے راستے، تقریباً 90% راستے بند ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک عورت ہے جب گھر سے نکلتی ہے پورے حجاب کے ساتھ تو بس اب یہ بات اپنے اختتام کو پہنچ گئی کہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کو دیکھے۔ جب ایک عورت اسلامی حجاب میں جاتی ہے اور اپنے حجاب کو مینٹین رکھتی ہے تو یہ بات اپنے پایہ تکمیل کو ثبوت کو پہنچ گئی کہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کو دیکھے۔ لیکن عام صورتحال کیا ہے؟ آپ مخصوص لوگوں سے حجاب کرتی ہیں، شوہر کے رشتہ دار آ گئے تو آپ نے حجاب کر لیا، اور اپنے کزنس آئے تو آپ نے حجاب نہیں کیا، شاپنگ وغیرہ پہ جا رہی ہیں تو حجاب نہیں کر رہی، آپ مجلس میں جا رہی ہیں تو حجاب کر رہی ہیں۔ تو مخصوص لوگوں سے حجاب، مخصوص جگہوں پہ انتخاب کر کے حجاب، یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک غلط قسم کا حجاب ہے۔ اسلامی حجاب کیجئے جو نامحرم لوگوں سے ہے، ان لوگوں سے ہے جن کا تذکرہ شریعت میں موجود ہے، توضیح المسائل میں موجود ہے۔ اب اس میں شوہر شک نہیں کر سکتا کہ تم میرے رشتہ داروں سے تو نہیں کرتی ہو اور اپنے رشتہ داروں سے نہیں کرتی، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ اس کو توضیح المسائل کھول کے دکھا سکتی ہیں کہ یہ نامحرم ہے میرے، مجھے ان سے حجاب کرنا ضروری ہے۔ تو غیر اسلامی حجاب جس میں آپ کے خود حجاب میں اٹریکشن پیدا ہو گئی ہو، جسے کہتے ہیں کالے اسکارف کے علاوہ جو رنگ برنگے اسکارف اور شہلا کا جو ایک کانسیپٹ اور ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، باریک لباس کا ٹرینڈ چل چکا ہے، آپ حجاب میں ہوتی ہے لیکن پھر بھی جسے کہتے ہیں حجاب کی شرائط نہیں پوری ہوتی کہ لباس یا حجاب تنگ نہ ہو، لباس یا حجاب جو ہے پرکشش نہ ہو، لباس یا حجاب جو ہے وہ باریک نہ ہو، یہ شرائط میں سے ہے۔ اگر آپ یہ پورا ادا کرتی ہیں، جسے کہتے ہیں ان شرائط پر عمل کرتی ہیں، تو یہ ہے اصل حجاب جس کے بعد ایک انسان مکمل طور پہ شک سے بری ہو سکتا ہے۔ اور اس کا تذکرہ خود سورہ نور میں موجود ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اس سے پہلے آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ایک الگ سے علیحدہ اضافی حکم دیا جا رہا ہے عورتوں کو، اور وہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرتی پھرو، یعنی شرعی اسلامی حجاب آپ کو اپنانا ہے تاکہ آپ کی زینت ظاہر نہ ہو۔ یاد رکھ لیجئے کہ عورت کا حجاب مرد کی غیرت ہے، مرد کا اعتبار ہے، مرد کا سکون ہے، بلکہ معاشرے میں جو پھیلی ہوئی بے سکونی ہے خود اس کا علاج بھی ہے۔ مکمل چلے حجاب کیجئے اور بلا تفریق حجاب کیجئے، اپنی پسند کے معیارات نہ بنائیے، معیار وہی بنائیے جو شریعت نے مقرر کی ہے، اور محرم مردوں سے بھی احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے ان کے سامنے حجاب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل جسے کہتے ہیں آپ ایسے لباس پہنے جو موضوع نہ ہو گھر کے لیے۔ 11ویں خصوصیت، شوہر کی غلطیوں کو معاف کر دیں، اس میں ہی عافیت ہے۔ اگر ایسے آپ نے نہیں کیا تو پھر شوہر بھی آپ کی غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا۔ عموماً غلطیوں کی تلاش کی جاتی ہے، جاسوسی نیٹ ورک ہوتا ہے، بچوں سے پوچھا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ اس کے دوستوں سے سن گن لی جاتی ہے، چھوٹی غلطی کی عموماً بڑی سزا دے دی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ بات اتنی ہوتی نہیں ہے، اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بری عورت اپنے شوہر کے عذر قبول نہیں کرتی، اس کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو توقع رکھنی چاہیے کہ آپ کا شوہر غلطیاں کرے گا، اور شوہر کو بھی توقع ہوتی ہے کہ آپ غلطیاں کریں گی، تو پہلے سے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ مجھے بھی اس کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے اور اسے بھی میری غلطیوں کو معاف کرنا ہے۔ اگر آپ پولیس مین، ایک جج، ایک جسے کہتے ہیں کمانڈو کی طرح اس کی غلطیوں پہ نظر رکھیں گی، اس طرح کی غلطیوں پہ نظر تو عموماً دشمن رکھتا ہے کہ تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو فوراً اس کی سزا دے دی جائے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، جو کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اکثر تو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ جو کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ اپنے
تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، اور اکثر تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اکثر غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے آپ کی اکثر غلطیاں، تو آپ خود کیوں نہیں معاف کر دیتے دوسروں کی غلطیاں؟ اور شوہر سے بہتر امیدوار کون ہوگا کہ جس کی غلطیاں آپ معاف کریں؟ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے کہ اپنے سے بڑے شخص کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔ نگرانی ضرور کریں لیکن جاسوسی نہ کریں، ماضی کو بھلا دیں، بار بار یاد نہ دلائیں۔ فتح مکہ کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے بڑے بڑے کفار کو معاف کر دیا تھا، حالانکہ رسول کو معلوم تھا کہ انہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا۔ نمبر 12، شوہر کے رشتہ دار۔ دیکھیں مرد کے لیے تو نہیں لیکن عورت کے لیے ایک ایڈیشنل جاب ہے، ایک اضافی ذمہ داری ہے کہ عورت کو نہ صرف مرد کو دیکھنا ہے بلکہ اس سے متصل ملحق یا منسلک لوگوں کو بھی، مثلا اس کی ساس یعنی اپنی ساس یعنی شوہر کی ماں کو دیکھنا ہے، سسر یعنی شوہر کے باپ کو، نند، دیور اور باقی افراد۔ اور یقین کیجئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عورت کو کم از کم شروع میں جتنی خدمت اپنے شوہر کی کرنی ہے اتنی خدمت اس کے خاندان کی کرنی ہوتی ہے، اور یقیناً خود شوہر کو بھی اندازہ نہیں ہوتا شروع میں کہ عورت کی دوہری ذمہ داری ہے، ایک میری خدمت مجھے خوش رکھنا اور ایک گھر والوں کی۔ اور کوئی شوہر ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ بھئی تم گھر والوں کو چھوڑو میری خدمت کرو، یا کوئی بھی شوہر ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ تم مجھ کو چھوڑو گھر والوں کی خدمت کرو۔ ہر شوہر یہ کہے گا نہیں تمہیں میری بھی خدمت کرنی ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ہم دونوں کو ساتھ رہنا ہے۔ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود اس میں لچک دیکھیں گی کہ ٹھیک ہے تم میری خدمت کرو، باقی لوگوں کو میں سنبھال لوں گا، لیکن کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ شوہر کے ساتھ اس سے مربوط، اس سے منسلک جتنے بھی رشتے ہیں ان کو آپ کو دیکھنا ہے۔ انسان اپنے عزیز و قارب سے کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتا، خواہ مال و دولت رکھتا ہو۔ یہ خدمت جو آپ کر رہی ہیں ساس، سسر، نند، دیور، جیٹ اور باقی رشتہ داروں کی، انشاءاللہ یقیناً کبھی نہ کبھی آپ کام آئے گی۔ آپ ان کی بھابھی ہیں، آپ ان کی بہو ہیں، کبھی نہ کبھی آپ کو خدا نخواستہ برا وقت پڑا تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ شوہر نہیں کام آتا، آپ کا دیور کام آ رہا تھا، آپ کا شوہر غیر ملک میں ہے، آپ کو چھوڑنے کون جائے گا مجھے بتائیں؟ آپ کی میکے دیور جائے گا، آپ کے ساتھ شاپنگ پہ کون جائے گا؟ آپ کی نند جائے گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے وقت پر تو یہ کہہ دیں اس کے وقت پر کہ بھائی تم اپنا کام خود کرو، میں تمہارے بھائی کی خدمت کے لیے آئی ہوں، تمہارے لیے نہیں، اور بعض اوقات آپ کو پھر اسی کی ضرورت پڑ جائے، اپنی نند کی ضرورت پڑ جائے، اپنے دیور کی ضرورت پڑ جائے۔ مصیبت کے وقت مولا فرماتے ہیں مصیبت کے وقت وہی اس کی مدد کو سب سے پہلے آتے ہیں۔ کون لوگ؟ رشتہ دار افراد۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، گویا وہ ایک ہاتھ ان سے کھینچ لیتا ہے لیکن دراصل بہت سے ہاتھوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں خدا نخواستہ رات کو کوئی بیماری، کسی کو ایمرجنسی ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کہ کیا آپ اپنے دوستوں کو فون کر کے بلائیں گے؟ سب سے پہلے کس کو معلوم ہوگا؟ رشتہ داروں کو، گھر والوں کو۔ اگر آپ نے اپنے گھر والوں سے بنا کے نہیں رکھی تو یقیناً کچھ نہ کچھ کوتاہی اور سستی ہو ہی جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس کا بہت بڑا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے۔ تو یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے بعض اوقات دوست بھی کام آ جاتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں خود رشتہ دار کام آتے ہیں، اور بہتر یہی لگتا ہے کہ پہلے رشتہ دار کام آئے اور پھر دوست احباب۔ تمام لوگوں میں عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اگر شوہر اپنی ماں کو یعنی اپنی ساس کو وقت دے رہا ہے تو آپ انتظار مت کیجئے کہ وہ اپنی ماں سے کب فارغ ہو اور آپ کے پاس آ کے بیٹھے، آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ اگر وہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اس کی ماں سے یعنی اپنی ساس سے باتیں کیجئے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری آپ کے ماں کے حوالے سے نہیں ہے، ختم ہو گئی، لیکن شوہر کی ذمہ داری شادی کے بعد بھی اپنی ماں کے حوالے سے قائم رہتی ہے کہ اس کو اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ مت کہیے کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، جس طرح میں نے اپنی ماں کو بھلا دیا تم بھی اپنی ماں کو بھلا دو، جس طرح میں نے اپنے رشتہ داروں کو خیر آباد کہہ دیا تم بھی اپنے رشتہ داروں کو خیر آباد کہہ دو۔ مرد ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ابھی جاری ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں کو اپنا سمجھیں، بلکہ شوہر کو یاد دلائیے۔ ماشاءاللہ بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں جو یاد دلاتی ہیں کہ بھئی اب آپ کی بہن کی برتھ ڈے ہے، اس کو کوئی تحفہ دینا ہے، آپ کی امی کو آپ نے بہت عرصے سے فون نہیں کیا، آپ ان کو فون کر لیں، بڑے عرصے سے ہم جو ہے وہ آپ کے بھائی کے پاس نہیں گئے، چلیں آج ان کے پاس چلتے۔ یقین کیجئے آپ کا شوہر ان باتوں سے بہت خوش ہوگا کہ یہ بیوی جس کے یہ رشتے نہیں ہیں، میرے اپنے رشتے، ان رشتوں کو نبھانے کے لیے میری بیوی مجھے متوجہ کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا نیکسٹ ریئیکشن کہ شوہر آپ کے رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار دیکھیں۔ اگر عورت بیوی مرد کے رشتہ داروں کے سامنے منہ پھلا کے بیٹھی ہے تو مرد بھی منہ پھلا کے بیٹھے گا، یا جسے کہتے ہیں کہ وہ بھی نخرے دکھائے گا، بلکہ وہ جائے گا ہی نہیں آپ کے رشتہ داروں کے پاس۔ تو وہ خود بخود ایک اہم دعوت ہے، اس پہ شوہر نہیں گیا
تو فوراً ساس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, خطرے کی بھو بھاپ لیتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی کیوں نہیں آئے, کیا ناراض ہے, تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا. تیسری اہم خصوصیت, شوہر کے کاموں پر اعتراض نہ کریں. بھائی آپ یہ دکان کی کھولی بیٹھی کھول رکھی ہے آپ نے, عجیب سا لگتا ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی چھوٹی سی دکان ہے, محلے میں ہے, آپ کہیں اور دکان کھول لیں, کوئی اور جاب کر لیں, کوئی بڑا بزنس کر لیں, کوئی اور روزگار ڈھونڈ لیں, یہ کام مناسب نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا. اب مختلف قسم کے کام ہیں, انسان اپنی تعلیمی قابلیت اور اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے. اور آپ مثالیں دیکھیں اپنے شوہر کو اور غصہ دلاتی ہیں کہ بھائی اور لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں, آپ وہ کام کیوں نہیں کر لیتے. تو اپنے شوہر کے کاموں میں جسے کہتے ہیں کہ ٹانگ نہ اڑائیں. ایک صحابی رسول نے اپنے بیوی کی خصوصیت رسول اللہ کو بتاتے ہوئے کہی کہ وہ مجھے دروازے تک چھوڑتی ہے, اور جب میں رنجیدہ ہوتا ہوں تو وہ کیا کہتی ہے, اگر تم رزق و روزی کے متعلق فکر مند ہو تو رنجیدہ نہ ہو کہ روزی کا ضامن تو خدا ہے, اور اگر آخرت کے امور کے بارے میں سوچ رہے ہو تو خدا تمہاری فکر و کشش اور ہمت میں اضافہ کرے. جب یہ باتیں رسول اللہ کو بتائیں تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی ایک شہید کے نصف کے برابر ہے. دیکھیں اس بیوی نے کیا گیا, فقط اس کی دلجوئی کی, فقط احترام یعنی دروازے پہ چھوڑنے جانا اور لینے جانا جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا, فقط اتنی سی کوششیں کرنے پر اس کو کتنا بڑا ثواب رسول اللہ نے دلوا دیا, ایک شہید کے نصف کے برابر. تو بجائے اس کے کہ آپ شوہر کے کاروبار, شوہر کے ذاتی کام پر اعتراض کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں اور نت نئے طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ تم اپنے کاروبار میں مزید. دیکھیے ایک شوہر کی دکان ہے, آپ کو شرم آتی ہے کہ چھوٹی سی دکان ہے محلے میں اور لوگ کیا کہیں گے, اور وہی شوہر اگر ایک کمپنی کھول کے بیٹھ گئے تو آپ بڑی خوش ہوں گے. جیسے کہ موچی ہے تو برا ہے, اب باٹا کمپنی کا مالک ہے تو بڑا اچھا. تو لیول آف ورک میں فرق آیا, کام تو جسے کہتے ہیں کہ وہی ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کرتی کہ اسی کام میں ترقی کے لیے اس کو نت نئے جسے مشورے دیں تاکہ وہ اپنے کام میں آگے بڑھے, اور کوشش کریں اس کی جاب میں, اس کے کام میں معاون کریں. اگر آپ اسی پیشے سے تعلق رکھتی ہیں, مثلا 2 ڈاکٹر میاں بیوی ہیں, 2 انجینئر میاں بیوی ہیں, 2 اساتذہ ہیں میاں بیوی, 2 عالمین اور عالمہ فرض کر لیں, ایک ہی پیشے سے تعلق ہے فرض کر لیں, تو کوشش کریں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. تجربہ اور جسے کہتے ہیں کہ تعلیم, آپ کو ہم نے پچھلی مرتبہ آمنہ بیگم کا قصہ سنایا تھا جو تقی مجلسی, علامہ مجلسی کے جسے کہتے ہیں بہن, علامہ مجلسی کی بہن. تو شادی کی پہلی رات تھی اور ان کے جو شوہر تھے مولوی صالح جن کا نام تھا, وہ سوچ میں گم تھے. تو بیوی نے سوچا, بیوی نے کہا کہ کیا سوچ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے, کہ یہ مسئلہ ہے. بیوی نے اسی وقت وہ مسئلہ حل کر دیا. اور ہمارے یہاں بیوی ہوتی تو کہتی کہ آپ کو یہی دن ملا تھا سوچنے کے لیے, آپ کو جو ہے کوئی اور وقت ملا تھا, اور ابھی پہلا دن ہے, مطلب ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو یہ ابتدائی عشق ہے, پہلا دن ہے, پہلی رات ہے, اور آپ اپنی سوچوں میں گم ہیں. کتنے علماء دین کے بارے میں ملا ہے کہ وہ ان کی شادی کی پہلی رات تھی, وہ کتاب پڑھنے بیٹھے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا رات گزر گئی. اچھا یہی نہیں, غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ایڈیسن کے بارے میں بھی ملتا ہے, اس کی بھی شادی کی پہلی رات تھی, تجربہ کا چلا گیا کہ ابھی ذرا ٹائم ہے شادی میں, تھوڑا سا میں کوئی ایکسپیریمنٹ کر کے آ جاؤں, اس نے بھی پوری رات وہاں گزار دی. تو جسے کہتے ہیں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو علماء دین میں بھی اور سائنٹسٹ لوگوں میں کہ جنہوں نے ابتدائی ایام سے اپنی زندگی جسے کہتے ہیں کہ اپنے ہی کاموں میں مشغول ہو کے گزاری. لیکن اگر ایک عام بیوی ہو اور اعتراض کرنے بیٹھ جائے تو اس کو اس کی بیوی سے, اپنی بیوی سے نہ. آمنہ بیگم نے کس طرح مولوی صالح کا مسئلہ حل کیا کہ وہ مرغوب ہو گئے, 3 دن تک انہوں نے عبادت کی. تقی مجلسی نے یعنی ان کے سسر نے بعد میں آ کے کیا کہا, اگر تم کو میری بیٹی پسند نہیں تو کہو میں دوسری لڑکی ڈھونڈوں. بتائیں ایسے سسر آج کل کے زمانے میں کہاں ملیں گے, اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو اگر تم کہو کہ میں تھوڑی کہیں گے نہیں, میں تو شکر کرتے کرتے عاجز آ گیا ہوں کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی. تو اگر جسے کہتے ہیں کہ شوہر اپنے دفتر کی باتیں کر رہا ہے تو سن لیجیے, کوئی بات نہیں. جب وہ باتیں ختم کریں تو پھر آپ اپنے جسے کہتے ہیں کہ شاپنگ سینٹر کے قصے سنانے شروع کر دیں, آج میں یہاں گئی تھی, آج میں وہاں گئی تھی, آج میں فلاں سے ملی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر شوہر یہ کہے میرے انٹرسٹ کی باتیں نہیں ہیں, مجھ سے یہ باتیں نہ کرو, تو بیوی بھی یہی کہے گی آپ اپنے آفس کی باتیں نہ کرو. تو دونوں ایک دوسرے کی باتیں سنیں تو یقیناً جسے کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. شک سے پرہیز کریں. جو ڈراموں اور فلموں میں نت نئے طریقے بتائے جاتے ہیں اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی اسکینڈل اور کسی نہ کسی چکر کا شکار ہے. اب تو نعوذ باللہ خدا نہ خاصا دیکھ لیا جائے کہ مردوں کو تو چھوڑ, اب انہوں نے عورتوں کو
شادی شدہ عورتوں کو مختلف قسم کی افیہ اور اسکینڈلز میں ملوث کرنا شروع کر دیا. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عورتوں اور بچوں سے حیا نہ چلی جائے. اور یہ ہو رہا ہے, شروع ہو چکا ہے کہ بچوں اور عورتوں سے. ابھی ویلنٹائن ڈے پہ ایک جگہ مدرسے میں لیکچر دے رہا تھا تو کلاس 6 کے بچے چیخ کے کہہ رہے ہیں سر ہمیں بھی دیں, آپ نے بڑی کلاس کو دیا ہمیں نہیں دیا. کلاس 6 کے بچے. ہم نے کہا بیٹا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں ہمیں سب معلوم ہے ہم کو. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ آ جائیں. تو ان کو پھر ہمیں ویلنٹائن ڈے پہ لیکچر دینا پڑا. کلاس 6 کے بچے چیخ کے کہہ رہے ہیں سر ہمیں بھی دیں ویلنٹائن ڈے پہ. تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عورتوں اور بچوں سے حیا نہ چلی جائے. اور یہ زمانہ تقریباً شروع ہو چکا ہے. ڈراموں اور فلموں میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس کے اثرات ہمارے معاشرہ لے رہا ہے اور یہ حیا کم سے کم تر. ہماری کیا جسے کہتے ہیں کہ صورتحال ہے کہ ہم شک کرتے ہیں اور ایسا شک کرتے ہیں کہ جیسے شوہر بیچارہ کوئی مجرم ہے. ٹریپ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, جیسے ماؤس ٹریپ لگایا جاتا ہے, جب وہ پھنس جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں پھنس گیا. اور یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ اب میں نے ان کی غلطی پکڑ لی, ان کی ای میل پکڑ لی, ان کے ایس ایم ایس پکڑ لیا, ان کی ریکارڈنگ پکڑ لی اور فلاں جگہ ان کا اسنیپ شاٹ لے لیا اور فلاں سے میں نے پوچھ لیا اور یہ کنفرم ہو گیا. بڑی بڑی اس میں خوشی کی ہے, اور آپ کو افسوس کا اظہار ہونا چاہیے. جیبوں کی تلاشی لی جا رہی ہے, گاڑی کی تلاشی لی جا رہی ہے. ابراہیم امینی نے اپنی کتاب میں خاندان کے اخلاق آپ پڑھیں, بہت اچھی کتاب ہے جس سے کافی مواد درس کے حوالے سے لیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر بیوی اپنی شوہر کی گاڑی میں کوئی کلپ دیکھے, ہیئر کلپ عورت کا, تو کیا سوچے. 7 طریقے بتائے انہوں نے کہ پہلے آپ یہ سوچیں, پہلے آپ یہ سوچیں, پہلے آپ یہ سوچیں, پھر یہ سوچیں کہ اس کی گاڑی میں کوئی نامحرم لڑکی یا اس کی محبوبہ بیٹھی ہوگی. اب ابراہیم امینی نے باقاعدہ اس پہ جیسے کہتے ہیں نوٹس لیا اس بات کا کہ شکوک و شبہات عورتوں کے دل میں کیسے آتے ہیں, کس طرح رفع کرنا چاہیے. تو خدا را آپ اس طرح اپنے شوہر کی تلاشی یا جاسوسی نہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھیں. موبائل کی چیکنگ ہو رہی ہے, ای میل کی ہیکنگ ہو رہی ہے, پاسورڈز اب جو ہے خواتین معلوم کر لیتی ہیں کہ بھئی مجھے ایک سہیلی نے مجھے ای میل کرنا ہے, آپ کا پاسورڈ دے دیں اپنا. او ہو پاسورڈ دے کے بچہ بیچارہ بھول گیا کہ اب ساری ای میل چیک ہو رہی ہے میرے بعد. اور اچھا پاسورڈ میں ای میل میں آپشن بھی ہوتا ہے ان ریڈ کا, پہلے آپ ریڈ کر لیں ای میل, پھر آخر میں ان ریڈ کا آپشن میں کہ آپ نے یہ پڑھی نہیں ہے ای میل. آپ خوش ہیں کہ بھئی کسی نے نہیں پڑھی ہے. پتہ کہ روزانہ صبح اٹھ کے فجر کے بعد بیگم جو ہے وہ آپ کا ای میل جسے کہتے ہیں باکس چیک کر رہی ہے. تو آپ یہ کام جسے کہتے ہیں بائی دا وے چلتے پھرتے ہنسی مذاق میں بھی کر سکتی ہیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا یہ علماء نے کہا ہے کہ آپ نگرانی کریں, جاسوسی نہ کریں. بائی دا وے ہاتھ میں ایسی موبائل لے لیا, اگر دکھائیں تو کس کس کے ایسا دکھا رہے ہیں آپ کے, او ہو یہ کون ہے بھائی, نہیں بھائی یہ اچھا یہ کون ہے, اچھا کوئی بات نہیں, میں تو ایسی مذاق کر رہی تھی. لیکن آپ نے مذاق میں تھوڑا سا ان کو جسے کہتے ہیں کہ لرزا دیا کہ آپ بے وقوف نہ سمجھیں, مجھے سب معلوم ہے. اچھا اس کے تو 4 میسج پہلے بھی آ چکے, یہ کیا چکر ہے. یہ جو سب چیزیں ہیں یہ آپ ان سے ہوشیار رہیں. اور یہ میرا کوئی بری بات نہیں ہے اگر مرد کو یہاں حاصل ہے کہ تھوڑی بہت وہ نگرانی, شک کی بات نہیں کر رہا میں, شک کی مزاج بننا اور بیوی کی حیا اور عفت پہ شک کرنا, یہ دو چیزیں تہمت لگانے. اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مرد پہ ڈائریکٹ, لیکن نگرانی ضروری ہے. جس طرح بچوں کی نگرانی کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑا اچھا ایک سسٹم بنایا اپنے گھر میں. ان کی بچیوں نے یہ کہا کہ ابو ہمیں موبائل دے دیں. بچیوں کی عمریں لیٹ سے 13, 14, 15 میٹرک میں ہوتی ہیں لڑکیاں وہ لیول میں. تو ابو نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں, لیکن گھر میں ہر کسی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ کوئی کسی کا بھی موبائل چیک کر لے. وہ کبھی اپنی بیٹیوں کا موبائل چیک کر لیتے ہیں, کبھی اپنی بیگم کبھی اپنی بچیوں کا, کبھی اپنے شوہر کا. ہر کسی کو ایکسیس ہے کہ وہ دوسرے کا موبائل, کسی کا کوئی پاسورڈ نہیں لگا. بلکہ ہم تو کہتے ہیں اگر آپ کے شوہر اور آپ کے ای میل اکاؤنٹس ہیں تو خدا را الگ الگ ای میل اکاؤنٹ نہ بنائیں, ایک ہی اکاؤنٹ بنائیں. اگر آپ کا فیس بک پہ پیج ہے تو بھئی آپ کا الگ پیج کیوں ہے, آپ کا, آپ کے شوہر کا, آپ کی فیملی کا ایک ہی فیس بک پیج ہونا چاہیے. اور آپ کی آئی ڈی, آپ کا جو پاسورڈ ہے آپ نے کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے, اپنے شوہر کو بتائیں اور شوہر اپنی بیوی کو بتائیں. اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ کبھی بھی ٹینشن بھی نہیں آئیں گی اگر بیوی آپ کا موبائل آپ کے ہاتھ سے لے کر اور اسکرول کرنا شروع کرتی ہے. آپ کے چہرے پر ایک رنگ آئے گا, دوسرا رنگ جائے گا, یہ کبھی نہیں ہوگا اگر آپ سنسیئر ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہیں. ورنہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس 2 فیس بک اکاؤنٹ ہوں گے, 2 اسکاپ آئی ڈی ہوں گے, 2 ای میل کے پاسورڈ ہوں گے. تو یہ لوگ اگر کر رہے ہیں تو یقیناً وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. اے ایمان والو کثرت سے ظن کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ بعض ظن گناہ ہوتے ہیں, اور تجسس نہ کرو.
دیکھیے خود حدیث میں ہے کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے. دیکھ بھال کا مطلب یہی ہے کہ نگرانی کرے نہ کہ جاسوسی کرے. نگرانی نہ کہ شک, مذاق میں استفسار کر سکتے ہیں چھیڑخانی والے انداز میں, لیکن شک اور ٹینشن والے انداز میں نہیں کہ وہ یہ کہے کہ بھئی اب تو اور اس کو شک ہو گیا, اب تو اپنا ای میل اکاؤنٹ نیا بنانا پڑے گا, یا جسے کہتے ہیں کہ ایک نئی سم لینی پڑے گی. نہیں, مذاق میں جسے کہتے ہیں کہ اس کو یہ احساس نہ ہو. بدھو بننے میں عافیت ہے, اپنے آپ کو بدھو ظاہر کرے کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے, تو بائی دا وے مجھے کچھ پتا چل جاتا ہے آپ کی تھرو, ورنہ مجھے کچھ نہیں معلوم. بہتر ہے جتنا بدھو بنے گی عورت اتنے جسے کہتے ہیں مرد اسی لحاظ سے کیئرلیس ہوگا, اور ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں اس کے منہ سے نکل بھی جائیں, اور کچھ باتیں تو وہ سوتے سوتے میں بول دیتا ہے, تو وہ بھی عافیت کر کے آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. طنز سے پرہیز کریں. اگر شوہر کا کوئی ایسا مسئلہ ہاتھ لگ گیا ہے, اس کو اچھالنے کی بجائے, طنز کرنے کی بجائے آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. دوسروں کی مداخلت سے پرہیز کریں. اگر آپ کا شوہر کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی ساس اپنے گھر والوں سے کوئی ٹپ نہ لیں. اکثر جیسے ہمارے وزیر اعظم جب امریکہ جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو جسے کہتے ہیں بڑے غرور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح عورت جب اپنے میکے جاتی ہے تو جب واپس آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کچھ سیکھ کے آئیے. کوشش کریں جب اپنے میکے سے واپس آئیں تو کوئی نئی چیز کی ابتدا نہ کریں. لوگ یہی کہیں گے یہ بدعت اس کی ساس نے سکھائی ہوگی. آپ نے گھر کی سیٹنگ شروع کر دی, آپ نے کوئی نئی بات, کوئی نیا اصول, لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے میکے گئی ہے, یہ ضرور کچھ سیکھ کے آئی ہے. تو اکثر بیویاں تو بڑے احترام سے نام لیتی ہیں کہ میری ماں نے فرمایا. مطلب کسی کا قول نہیں یاد ہوں گی, اپنی ماں کے قول یاد ہوں گی. میری ماں نے فرمایا کہ چائے میں اتنی چینی ڈلنی چاہیے, میری ماں نے فرمایا کھچڑی ایسے بننی چاہیے, میری ماں نے فرمایا چادریں اس دن تبدیل ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو یقین کیجئے آپ کا شوہر آپ کے لیے زیادہ قابل اتباع ہے بنسبت آپ کی ماں یا رشتہ داروں. تم میں سے بدترین عورت وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کی اطاعت کرے لیکن اپنے شوہر کی بات پر توجہ. رسول فرما رہے کتنا اچھا مشورہ, کتنی اچھی نصیحت کہ بدترین عورت جو اپنے رشتہ داروں کی اطاعت کرے لیکن اپنے شوہر کی بات پر توجہ نہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد عورت کی پہلی ترجیح اس کا شوہر ہونا چاہیے نہ کہ اس کے رشتہ دار. سو میکے سے واپسی پر کوئی تبدیلی نہیں کرے, میکے والوں کا تذکرہ کم سے کم کرے. میرے بھائی یہاں پر ہے, میرے بھائی نے یہ کیا, میرے بھائی اب یہ کر رہے ہیں, تو مرد سمجھ جاتا ہے کہ وہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرے بھائی کو فالو کریں یا میری بھائی کی تقلید کریں. اور اگر آپ کو کوئی مشورہ دینا ہے تو یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیجئے کہ آخری فیصلہ آپ پر ہے, آپ جو چاہیں میں نے آپ کو بات بتلا دی. یہ نہیں کہ آپ میرے بھائی یا میری ماں کی نصیحتوں پر عمل کریں. ایک اور مسئلہ جو ہمارے یہاں عورتیں یہ کرتے ہوئے شرماتی ہیں وہ ہے بناؤ سنگھار. اگر بناؤ سنگھار کریں تو فوراً جو ہے وہ باہر نکلنے کی ہوتی. کیوں میں بناؤ سنگھار کر کے کیا گھر میں بیٹھی رہوں؟ دیکھا جائے بناؤ سنگھار کر کے آپ کو گھر میں تو بیٹھنا چاہیے. عورت کو اپنا بناؤ سنگھار کسے دکھانا ہے؟ شوہر کو دکھانا ہے. اور آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایران میں سڑک پہ میاں بیوی جا رہے تھے, بیوی نے بڑی اچھی سی لپسٹک لگائی ہوئی تھی, تو ایک مرد جو ہے راہگیر چلتے چلتے رک گیا اور ان کی بیوی کو دیکھنے لگا غور سے. وہ دونوں پریشان, کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس نے فوراً کہا چہکتے ہوئے ماشاءاللہ ویری گڈ ویری نائس, آپ نے بالکل میری پسند کی لپسٹک لگائی ہے. اوہو, شوہر جو ہے اس کو مارنے مورنے پہ تل گیا. تو اس راہگیر نے کہا کہ بھیا مجھ پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اس کو لپسٹک لگانی تھی آپ کے لیے تو لگا کے گھر بیٹھتی, یہ باہر کیوں گھومنے کی؟ بالکل صحیح کہا. اگر ہم نے بناؤ سنگھار کیا ہے باہر جانے کے لیے تو نعوذ باللہ انوالنٹرلی غیر لاشعوری طور پہ آپ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں, حالانکہ آپ کو دکھانا اپنے شوہر کو ہے. بیویاں لباس پہنے گی, فوراً تقریب میں آنے کے بعد پہلا کام ان کا یہ ہوگا کہ لباس میں تبدیل کر دوں. کیوں؟ لباس خراب نہ ہو جائے. ارے 2 گھنٹے تو بہت زیادہ کہتی ہے, ہم نے 2 منٹ شوہر کے سامنے اسی لباس میں بیٹھ جائیں, کیا حرج ہے؟ جس لباس میں آپ پوری تقریب میں جسے کہتے ہیں کہ پری کی طرح گھومی ہے, ہر کسی کو اپنے لباس دکھایا ہے کہ دیکھو میرا کیسا لباس ہے, اور کیٹ واک کیا اپنے باہر اسٹیج پہ, اور جب گھر آئی ہیں تو فوراً کہہ رہی ہیں کہ بھائی 1 منٹ ٹھہر جائے, ذرا بات میں کر لیں گے, پہلے میں چینج کر رہی ہوں, چینج کرتے بیٹھ تو جاؤ. ارے چھوڑے ابھی میں بہت تھکی ہوں, لباس خراب نہ ہو جائے. تو یہ لباس آپ نے دوسروں کے لیے پہنایا تھا, جسے کہتے ہیں کہ دکھانے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے. تو گھر میں بھی خدا نہ, اکثر لوگ کہتے ہیں گھر میں بھی بناؤ سنگھار کریں. جی نہیں, گھر میں ہی بناؤ سنگھار کریں, یہ آپ کا اصول ہونا چاہیے. سنگھار کے مواقع, شاپنگ, شادی تقریب اور گھر میں پھٹے پرانے کپڑے, اس پالیسی سے اعتراض کریں. حدیث رسول ہے کہ تم میں بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو, اس کے لیے آرائش کرے لیکن اپنے بناؤ سنگھار غیروں پہ ظاہر نہ کرے, اور تم میں بدترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں زینت کرے. دیکھو بالکل واضح ڈیسیژن, واضح فیصلے رسول اللہ نے دے دیا. عورت کو آرائش و زیبائش ترک نہیں کرنی چاہیے, خواہ ایک گلو بند ہی کیوں ہو. اب آپ کہیں بھائی جیولری ہے نہیں میرے پاس,
اور کوئی ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں، جو کچھ بھی ہو، گلوبل بھی کیوں نہ ہو، کوئی چیز بھی اگر زینت کی ہو تو وہ آپ ضرور پہنیں. حتیٰ کہ اچھا یہ تو بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ جوان عورت، بوڑھی عورت تو بہت دور کی بات، جوان عورت بناؤ سنگھار کر کے نہیں کرتی، اور تھوڑی سی عمر ڈھل جائے، 2-4 بچے ہو جائیں، پھر تو یقین کریں اس کے لیے حرام ہوتا ہے. حالانکہ حدیث رسول کی بوڑھی عورتوں کو بھی زینت و آرائش ترک نہیں کرنی چاہیے. تو ہمارے یہاں تو جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے کہ جوان عورتیں نہیں کرتی تو بڑی عورتیں کیا کریں گی. شام کے وقت بناؤ سنگھار کر کے بیٹھیے کہ جب آپ کے شوہر کا وقت ہو، تقریب سے واپسی پر کچھ دیر کے لیے کم از کم خدا کا شوہر کے آگے سامنے 2-4 چکر لگا لیجئے کہ شوہر آپ کو دیکھ لے، ان کے سامنے بیٹھ جائیے. ہو سکتا ہے کوئی غزل یا اشعار فی البدی ان کے ذہن میں آ جائیے. کوئی نیا جوڑا لائیں تو سب سے پہلے شوہر کو پہن کے دکھائیں. لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. لڑائی جھگڑا گھر کو قبرستان بنا دیتا ہے. شوہر کی برابری کمی نہ کریں. اپنی عزت کی فکر حقیقت میں اپنے گھر کو ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار کرنا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ جب ناخن بڑھیں, when the nails grow we cut the nails not the fingers. اسی طرح similarly when misunderstanding grow up cut your ego not your relationship. جب ناخن بڑھتے تو انگلی نہیں کاٹتی ہیں, آپ ناخن کاٹتی ہیں. تو جب جسے کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے تو آپ کو اپنے رشتے ختم نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی انانیت کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے محافظ اور منتظم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض یعنی مردوں کو بعض یعنی عورتوں پر فضیلت دی ہے. جب فضیلت دے دی تو اس فضیلت کو قبول کریں جو اللہ کی دی ہوئی ہے. بدترین عورتیں ضدی اور ہٹی یعنی ہٹ درم ہوتی ہیں. شوہر کی بد اخلاقیوں پر اگر کوئی عورت صبر کرے تو اس کو کیسا ثواب ملے گا؟ حضرت آسیہ علیہ السلام جیسا. مردوں کی عقل غالب ہے اور عورتوں کی جذبات غالب ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دونوں کو پیدا کیا ہے. شوہر کی عزت آپ کی عزت ہے. یاد رکھ لیجئے روسی کا جوڑا پہن کے آپ کو جانا ہے اور کفن پہن کے وہاں سے نکلنا ہے. 18ویں خصوصیت خانہ داری. یقین کیجئے اگر عورتیں اگر بیویاں اپنے کمرے کی فکر کریں گی تو یقیناً دوسروں کی دشمنیاں وہ بھول گی. کوشش کریں کہ صفائی ستھرائی رکھیں. ضروری نہیں کہ پیسہ ہی چاہیے ہو. گھر کو اچھا بنانے کے لیے دین کی بنیاد صفائی پر رکھی گئی ہے. برتنوں کو دھونا اور گھر کی صفائی کرنا روزی میں اضافہ کرتا ہے. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ شوہر کے کمانے سے روزی میں اضافہ نہیں ہوتا. بہت سی ایسی چیزیں جو عورتیں کریں اس سے روزی میں اضافہ ہو سکتا ہے. گھر کی صفائی اور برتنوں کا دھونا یہ دونوں روزی میں اضافہ کرتے ہیں. مکڑی کے جالوں کو اپنے گھروں سے صاف کرو کیونکہ یہ چیزیں ناداری کا باعث ہوتی ہیں. مکڑی کے جالے فقر لاتے ہیں. آپ کی شوہر کی جو جاب چھٹی ہے کہیں اس وجہ سے تو نہیں چھٹی کہ آپ نے گھر میں موجود دیواروں پر مکڑی کے جالوں کو صاف نہیں کیا, آپ نے برتنوں کو صاف نہیں کیا, آپ نے گھر میں جو ہے جھاڑو نہیں لگائی. کتنی دیکھیں بیماریاں تباہیاں جو ہے وہ عورت کی وجہ سے آتی ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں مرد کی وجہ سے. صفائی کریں, مینٹیننس کریں, چیزیں اپنی جگہ پہ رکھیں. بچوں کو ٹریڈنگ دیں. ضروری ہے کام آپ خود کریں. سیکنڈ ہینڈ چیزیں خریدیں. کوئی ضروری نہیں کہ فرسٹ ہینڈ چیزیں. سنڈے بازار, جمعہ بازار, کتنے بازار کراچی میں موجود ہیں. جو لوگ باہر ممالک آتے جاتے ہیں ان سے سیکنڈ ہینڈ چیزیں جو ہے خریدنے کی کوشش کریں. کھانا پکانے کے حوالے سے یاد رکھیے کہ عورت مرد کے دل کا راستہ میدے سے ہو کے گزرتا ہے. لیکن ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی میں سن رہا تھا ایک جاننے والے ہمارے کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی 27 سال کی ہو گئی ہے, ابھی تک اس کی شادی نہیں کی. خوبصورت اور تعلیم یافتہ. اور جب باتوں میں ہمیں پتا چلا کہ اس کی ماں نے اب کہیں جا کے اس کو کھانا پکانا سکھانا شروع کیا. 27 سال اس کی عمر ہے لڑکی کی, بیٹی کی, اور اس نے کچن میں جانا اب شروع کیا. دیکھیے یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں جو ہماری خواتین مائیں کرتی ہیں کہ عورت کی تعلیم پہ تو توجہ ہے, گھرداری اور خانہ داری پہ. شوہر کے دل کا راستہ ہمیشہ یاد رکھیے میدے سے اوپر گزرتا ہے. ٹی وی پہ تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ چائے کی پیالی کافی ہے. ہمارے خیال میں چائے کی پیالی کافی نہیں ہے, پوری بریانی کی دیگ چاہیے عورت مرد کا دل جیتنے کے لیے. تو میں سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے بدن میں خوشبو لگائے, کھانے پکانے کے فن میں ماہر ہو اور زیادہ خرچ نہ کرے. ایسی عورت کو شمار خدا کے عمال میں ہو کر خدا کے عامل کو کبھی بھی شکست اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کھانے کا انتخاب کریں, کھانے کے اوقات, کھانے کے لوازمات, کھانے کے مارین, کھانے کے تجربات. اپنی فیملی میں جو عورت, بہت اچھی اہم بات میں بتا رہا ہوں, اپنی فیملی میں جو عورت کھانے پکانے اور خانہ داری میں ماہر ہے اس کو نوٹ کر لیں, اپنی اس کو دوست بیسٹ فرینڈ بنا لیں, چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ بے دین. کیونکہ دیکھیے دو چیزیں ہیں جو آپ کی بہت کام آئے گی, ایک کھانا پکانا اور خانہ داری. اگر کوئی بھی عورت ان دو چیزوں میں کسی میں ماہر ہے تو خدا را اس کو اپنی دوست بنا لے اور اس سے ٹپس لے. آخری خصوصیت بچوں کی تربیت.
دیکھیں مرد کم از کم بچوں کے ابتدائی دن میں اس معاملے میں معذور ہوتا ہے، اور اکثر خواتین کیا کرتی ہیں، بچوں کو اکیلے چھوڑ دیتی ہیں، ٹیوٹر لگا دیتی ہیں، رشتہ داروں پہ چھوڑ دیتی ہیں یا شوہر پہ چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، ایک مفہوم تو یہ کہ ماں کی خدمت کرو جنت میں جاؤ، ایک مفہوم یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ کبھی بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں، خود ٹیوشنز پڑھائیں، شوہر کا جسے کہتے ہیں شوہر کو بھی ساتھ ملا لیں، جو مشکل الفاظ انگلش میں نہ سمجھ میں آ رہا ہو ڈکشنری میں دیکھنے سے پہلے شوہر سے پوچھیں، اس سے اس کو عزت بھی ملے گی کہ جو چیز آپ کو نہیں آ رہی وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ اور آخر میں اچھی بیوی کا جو ایک فائنل ڈیسیجن مولا علی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے شادی کے دوسرے دن مولا سے پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو امام علی نے کیا جواب دیا، اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار۔ بس ہر وہ بیوی بہترین بیوی ہے جو اپنی شوہر کی اطاعت خداوندی میں معاونت کرے۔ اگر اس درس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، قبل سوالات بھرپور صلوات۔ اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن